کرنا. میں الٹاتا ہوں. بالکل اسی میں اگر میں نے آپ سے کسی اجازت طرح کی اونچ نیچ اب کی ایک اجازت لفظ بھی ہے وہاں پہ ہلکا بھائی، بولا. میں سمجھ گیا. جی اب پلیز اجازت ہے؟ اجازت جی جی جی. ابھی آپ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح مجھے لوٹائیں گے کہ آپ کی باری میں نے کسی کو ایک نقطہ نہیں بولنے دیا تھا. آپ بھی مجھے وہ لوٹا سکتے ہیں؟ کہ نہیں، میں تو بالکل سرکاری میں امتیاز لینڈ صاحب کے علاوہ سیکھا ہے، دین امتیاز میں صاحب نہیں کی سیکھا. آپ کی امتیاز صاحب اور آپ کی بات ہوگی. امتیاز مجھے صاحب کے پہلے علاوہ بات کوئی کرنے اور دیں انڈلج نہیں پلیز. کریں گے. انہوں جی نے آپ بات کہا کریں. ہے کہ انہیں اوپن ٹائم دیں، جب میری بات ختم ہو جائے گی پھر جو مرضی ہے کرے. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. اوور ٹو یو. مجھے اب اسٹارٹ بولنے کریں. دیں، مجھے اب بولنے دیں، مجھے نہ روکے پلیز. اب میں آپ سے امید کروں گا مجھے اسی طرح لوٹائیں گے جیسے میں نے آپ کو وہاں لوٹایا تھا کہ اپنی براڈ پر آپ کو، آپ کی بات میں کسی نہ خود بولا تھا نہ کسی کو بولنے دیا تھا. آپ بھی اس چیز کی میرے خیال میں عقلی گواہی دیں گے. ابھی بات یہ ہے پیارے بھائیو کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے. 6 بندوں نے بولا اپنی باری میں، اللہ اللہ یہ ہو گیا، وہ بھاگ گیا، یہ مرزا صاحب یوں. میں آج آپ کو اس فورم سے اوپن چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کو، آپ کے 6 7 8 کو نہیں، دنیا کو. مرزا صاحب کی 84 کتابوں پر جس نے اعتراض اٹھانے ہیں، صبح ابھی سے لے کے رات تک 2 دن ہفتہ لگاتار مجھ سے بات کر سکتا ہے کھائے پیے بغیر. میں جواب دوں گا. شرط ایک ہے، میں ان کا پیروکار ہوں. اس تحریر کا، اس عبارت کا فہم میں بیان کروں گا، آپ پڑھ کے سنائیں گے، اس کا فہم میں دوں گا. اس کے اوپر پھر جس نے اعتراض کرنا ہے، سوال کرنے ہیں، میں سب دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں. آپ 5 7 10 کو نہیں، دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں. ایک بات، مرزا صاحب نے جو عقیدہ دیا ہے، عقیدہ دینی معاملات میں، کوئی اس پر بات کرنا چاہتا ہے قرآن سے تو اس پر بھی میں دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں. گھر بیٹھ کے صرف اعتراض کرنے ہیں، یہ تو سارے نبی رسولوں پہ ہوئے. کون سا نبی اس سے بخشا گیا؟ سب نبی رسولوں کے ساتھ یہی معاملات ہوئے. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ، ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ نہ کریں. یہ سرکاری احمدی نہیں ہے، یہ حقیقی احمدی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا. اب میں نے چیلنج دے دیا ہے، کوئی قبول کرنا چاہے کہ مرزا صاحب کی جتنی عبارات ہیں، کتابیں ہیں، دینی معاملات، ذاتی ان کی کیا لائف ہے، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، میری ذمہ داری نہیں. نبی رسول کے ساتھ ذاتی کلام بھی کرتا ہے، مجھ سے بھی کرتا ہے اللہ کلام ذاتی طور پر. دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کلامات کیے ہیں وہ اس کی میری ذمہ داری ہے. کوئی مرد کا بچہ کوئی بات کرنا چاہے، لیکن ایسے ماحول میں کہ شور شرابہ، جس طرح آپ اکٹھے ماشاءاللہ ایک بات کرتا ہے، تم ادھر یہ ہوگے، تم ادھر یہ ہوگے، فلانا تمہارا بھاگ گیا. اور میں کسی کی گارنٹی تھوڑی دینے آیا ہوں، میں تو خود ان کے خلاف ہوں. میں سرکاری احمدی نہیں ہوں، میں حقیقی احمدی ہوں مرزا صاحب کا. اب آپ نے جس نے بات کرنی ہے عزت احترام کے دائرے میں رہ کر، میں پوری امید کروں گا. جی ایسا ٹھیک ہے. ہوا نہیں ہے تھینک یو سرکاری ملک براڈوں صاحب. پر. یہ جی دیکھیں، تھینک یو ملک صاحب. ایسا مجھے نہیں ایک ہوگا. منٹ میری بالکل. بات پوری ہو لیں نہیں اوکے میرے اوکے بھائی. اوکے گو اہیڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بھی امید کروں گا کہ آپ بھی مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے. مجھے اپنی باری میں جب میری باری ہوگی بات بولے دیں گے. آپ ریمارکس نہیں دیں گے اپنے طور پر. جو بندہ بات کرنا چاہتا ہے اوپنلی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. مرزا صاحب کے جو عقائد انہوں نے دیے ایمانی معاملات میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اسے اون کرتا ہوں. اور مرزا صاحب کی ساری کتب 84 کتب میں جو مرزا صاحب نے عبارات لکھی ہوئی ہیں دینی معاملات میں، اس کو میں اون کرتا ہوں. کوئی بندہ اس پر اعتراض سوال کرنا چاہے میں حاضر ہوں، لیکن جو شرط بتائی ہے اس سے نہ بھاگنا کہ اس عبارت کا فہم میں بیان کروں گا. میں ان کا پیروکار ہوں. قرآن کا فہم مسلمان بیان کریں گے، پھر مخالفین جو اعتراض کرنا ہے کر لیں. اسی طرح مرزا صاحب پر میں ایمان رکھتا ہوں، ان کی عبارت کا فہم میں بیان کروں گا. پھر جو مائیکل لال اس پر اعتراض کرنا چاہتا ہے میں بھی حاضر ہوں. آ جائے بسم اللہ. جی تھینک یو ملک صاحب. آپ کی اوپننگ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. وداؤٹ اینی ٹائم ہم آگے بات کنٹینیو کریں گے. 1 on 1 امتیاز صاحب یا سیکر صاحب ٹیکن کریں گے آپس میں. امتیاز صاحب آپ پلیز کنسلٹ کر کے اپوائنٹ کر لیں اور ڈیکورم کو ہم کنٹرول کریں گے. میری ریکویسٹ سب سے ہے کہ درمیان میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے اور انتہائی ریسپیکٹفلی ہم اس ڈائلاگ کو کنڈکٹ کریں تاکہ بعد میں سننے والے ایگزامپل دیں کہ ملک صاحب یہاں پہ آئے تھے اور ہم نے ایک
बड़ा ही हायर स्टैंडर्ड का डायलॉग जो है यहाँ पर डिलीवर किया है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे। जी इम्तियाज भाई, आप ओवर टू यू। अगर आप या सीकर साहब आप आपस में कंसल्ट करके प्लीज। थैंक यू। जी सीकर भाई जी आमिर भाई आप बात आमिर भाई छोटा सा एक डिस्क्लेमर ले लें। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका गलत है। अफजल वड़ाई साहब, आप उन्हें कह रहे हैं माइक दे रही है, आपने बोल लिया, ये कोई मलिक चुप साहब नहीं करेगा भाई एक ही बंदा बात करेगा, एक ही बंदा बात करेगा। आप मलिक साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मलिक साहब हमने अपॉइंट करना है ना अपनी तरफ से। मलिक साहब हमने अपनी तरफ से एक बंदे को अपॉइंट करना है आपके साथ बात करने के लिए। आप हमें मौका इतना, जब अपॉइंट बंदा हो गया उसके बाद अगर कोई बोला तो फिर आप ऑब्जेक्शन करेंगे, फिर मैं कि जो हमारे दो बंदों के दरमियान में बाद में बोलेगा, आपने मुझसे प्रॉमिस करना और अहद करना है, आप उसे नीचे उतार दें। ओके मैं अहद करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई बंदा नहीं बोलेगा, जो बोलेगा हम उनको नीचे उतार देंगे। लेकिन हमें अपॉइंट करने दे एक बंदा, वो हमारा काम है। हम 4 बंदे कंसल्ट करें, 3 करें। प्लीज ओवर। जी इम्तियाज जी अमर भाई आप कहना चाह रहे हैं कुछ? छोटी सी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जितनी बड़ी बढ़के मलिक साहब ने मारी है ना, इसके पीछे जो बात है उसको समझ लें सारे भाई। इनको जमाते कादियान आउन नहीं करती, बल्कि ये खुद सरकारी अहमदियों को गालियां देते हैं। और अभी ये जो तशरीह मिर्जा साहब की बात की करेंगे ना, उसको जमाते अहमदिया डिसोन कर देगी। इनको कहें कि 10 कादियानियों के टिक टाक के जो मिर्जाई अपनी मर्जी के जो भी 10 बंदे हैं टिक टाक के आम नत्थू फत्तू, उनके दस्तखत करवा लाएं कि ये मलिक साहब हमारी 10 बंदों की तरफ से बात करेंगे। इन बंदों में से, मुसलमानों में से जिसके हाथ आप रखेंगे ना, उंगली रखेंगे, वही आपसे बात कर लेगा। लेकिन 10 बंदे तो आपके पीछे हों। जो तशरीह आप मिर्जा साहब की करेंगे वो कौन ऑन करेगा? आपकी जमात ही आपको डिसऑन करेगी। अभी आप उनको गालियां दे रहे होंगे कि ये सरकारी अहमदिया नदी बांधी पहन दी है, तो सही जानते ही नहीं। मैं जानता हूँ मिर्जा साहब को, तो पहले अपना हमें कंसल्ट करने का टाइम दें। आप अपॉइंट कर रहे हैं या मेरे ऊपर? भाई भाई अभी पॉइंट नहीं हुआ, मैंने अपने भाइयों को मलिक साहब आप इनके रंग में रंगेंगे। मेरे प्यारे भाई सब्र हम बंदा अपॉइंट मलिक करने साहब, लगे हैं। मलिक साहब कुत्ती बातें होती हैं, डिबेट्स में तनकीदें बर्दाश्त करनी मलिक पड़ती है ना मलिक साहब। दे दी है। मुझे पता दे दी है। मलिक साहब मेरी आपसे दरखास्त है कि तनकीद को बर्दाश्त करें ना मेरे प्यारे भाई, ऐसे होता है। तजवीज दी है मलिक साहब, मैं चूंकि देखिए मौका दीजिएगा 1 मिनट जरा। जी सीकर साहब, और यार देखो मेरे जब इतना करनी है यार, ये तो मैं नहीं करूंगा। आप बंदा देना है या नहीं देना? मलिक साहब सब्र तहम्मुल थोड़ा सा तो दिखाएं। होता ये, पर मैं खुदियां जवाड़ के जाऊंगा। मलिक साहब सब्र तहम्मुल से काम लें। तनकीद नहीं आपने सब्र तहम्मुल हुणे हर बंदा लगा था सी, हुण साडियां टंगा कम किया। मौका दे, बंदा कढो अपना बाहर। जी मलिक साहब मौका देते हैं, ऊपर आ जाओ मेरे पास। अच्छा वड़ाई साहब, ये है कि यार मौका दे। मैं थोड़ा सा ऊंचा नहीं बोल सकता, थोड़ा सा आपने मुझे खाली ग्राउंड देने, मैंने गोल करने हैं 2-4। अच्छा यार मलिक साहब जो काम आप करना चाहते हैं हम नहीं करना चाहते। आपने बात करनी है, 2 मिनट रुक जाए। अगर आप यही काम करना चाहते हैं तो कर लेते हैं फिर यहाँ पे। फिर देख लेते हैं आप कितना बोलते हैं भाई। ऊपर बैठा हूँ मैं, आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कि भैया हमें अपने भाई को आपस में 2 मिनट बात करने दें। 1 मिनट आपकी जुबान नहीं बंद हुई। मलिक साहब आप इतना बात करें ना माइक, आप माइक बंद करें, हमें बात करने दें। आपको देते हैं बंदा, माइक बंद कर दो। का तकाजा है कि आप जैसी बराड पे आए, ऐसा कम से कम थोड़ा सा तो ऐसा तरीके इख्तियार करें ना आप। मतलब पहली दफा आप इस बराड पे आए, सुनता रहा हूँ आपने मुझे। मलिक साहब आपका काम है सब्र तहम्मुल से काम लेना। इनकी तरह आप माइक ना दे, बोलना शुरू कर दे, मैं ऐसा करूं, मैं ठीक हूं है। मलिक साहब इतने नाजुक तो ना बने ना। डिबेटिंग करने के लिए तो बड़ा जिगरा चाहिए होता है। लोग ऐसे तनकीदें करते हैं। लेकिन आप कमाल बात आप कर रहे हैं कि 2 मिनट दे दे, हम आपस में इत्तेफाक कर लें कि मैंने 2 मिनट नहीं कहा, मैंने कहा है आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें प्लीज। मेरे ऊपर हुटिंग करवा रहे हो मलिक साहब, इन्ने नाजुक होते फिर तुम डिबेट की करनी दसो है कोई बात करने वाला ऊपर आए। मैं मतलब यार मुझे बुलाया गया स्पेशल, मुझे मौका भी तो झूठे दजल और बेईमान लोग दसो। मलिक साहब हौसला करें जरा। अच्छा देखें, जब बहुत बड़ा पहलवान आ जाए ना और वो मैं खुडों में यार हुटिंग छोड़ो, आपने बात करनी है, नहीं बोलने दे रहे यार। आप बात शुरू कर, आप बात शुरू कर, आपने बात करनी है।
सीकर साहब आपने देखिए, बात करनी है, मौका दे दे, आपने बात करनी है, मौका दे दे, मौका दे दे। बात मौका दे दो जी, मौका। ठीक है, आप म्यूट लगा लें, म्यूट लगा लें। इन्होंने म्यूट कह रहे लगा हैं कि लें। ग्राउंड खाली छोड़ो, चुप हो मलिक साहब, जाओ, आपका म्यूट मैं लगा गोल है, करके म्यूट निकल लगा। जाऊंगा। म्यूट लगा लें, म्यूट लगा लें। अच्छा, मैं ये छोटी सी बात कर रहा हूं कि भाइयों मेरे लेक्चर का टाइम है, मुझे तो भाइयों ने कॉल करके बुलाया कि पीछे कोई बंदा ललकार रहा है, तो मैंने आके देखा मलक साहब है, मैं कहा चलो कोई खैर है, ये ललकार दो। तो मैं तो नॉमिनेट करूंगा, बल्कि जिस मलक साहब जिस मूड में, तो मैं नॉमिनेट करूंगा जी ज़िया साहब को और आमन नज़ीर भाई को मलक साहब के लिए। तो मेरे ख्याल में जो इनमें से पहले विलिंग हो तो मेरे ख्याल में मलक साहब से बात करे। तो बहुत शुक्रिया जी, मैं आगे नॉमिनेट कर दिया हूँ। मैं भी तैयार हूं, ज़िया भाई भी तैयार हैं। हमारी सिर्फ इतनी एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये इतने बड़े फोरम पर आकर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि भाई मेरा सारे दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज है, मैंने एक छोटी सी अर्जी की है कि आप 10 मिर्जाइयों के पीछे अपने दस्तखत करवा लें, 10 नत्थु फतू ले आए जो गालीबाज है उनके करवा लाएं, जिनको कोई नहीं पूछता ना, सालन नहीं दूसरी बार मान देती, उनके दस्तखत करवा लाएं। पता तो हो कि आप जमात अहमदिया के फर्द हैं, जमात अहमदिया तो आपका खराज करने पर तुली हुई है, आप अकेले बंदे और यहाँ पर आकर इतने बड़े फोरम पर जहाँ पर सारे मुसलमान इकट्ठे होकर बैठे हैं, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। अफजल साहब आपको कोई मानता है अहमदी? टाइम दिया, अभी हमें नजीर को टाइम दिया, अभी बीच में एक और उठेगा वो, ओ यार उत्ते कच्छा पा के चलो, तो आज के बंदे लिया तो 10 बंदे लिया। ऊपर आओ, मैं तुम्हें बताऊं, ऊपर आके बात करो, मुझे बताओ। साबित हो गया है इस बंदे को कोई बंदा ऑन नहीं जे करता, अल्लाह दी कसमें नु जमात अहमदिया से नहीं जे ऑन कर दे। रसूल मानता हूं, बताओ, आओ बस। और आप मिर्जा साहब को क्या मानते हैं ये देख लेंगे। आप मिर्जा साहब को वो मानेंगे, मैं कहता हूँ वो मानेंगे, मेरी बात सुने, आप अभी 10 मिनट के बाद वो मानेंगे जो मुसलमान मानते हैं, लेकिन पहले दस्तखत करवा के ले आओ ना। तो पीछे कौन है? अपना अकीदा तुम लोग आपके पास है, मेरी बात सुने ना, आपके पास कोई अथॉरिटी है? आप वोटिंग ना यार, करो, टिकटॉक के बंदे यही करना है। अफजल बड़ाई साहब इन्होंने ये करके हला करके निकल जाना है, क्योंकि इनके वो पता है कि हम इससे बात नहीं कर पाते। इसको बोलो सवाल जवाब करे, अपना टाइम ले, उस पर सवाल करे, मुझसे जवाब मलिक साहब, मैं इनसे सवाल करूंगा, ये मुझे जवाब। मलिक साहब रोला ना पाओ, मैं कह रहा हूं मैं कि बता रहा हूं, इन्होंने बात नहीं करना, इन्हें पता है, ये मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं, ये इतने अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या बताऊं। आप बात मलिक साहब जोर होना चाहिए, बेजोर करानी है, आपने बात पेड़ फिरना चाहिए, पेड़ फिरना चाहिए। मलिक साहब शुरू करें, अगर आपने बात करनी है ना, मलिक साहब अपना कद बराबर करके लाएं। यहाँ पर जितने मुसलमान बैठे हैं ना, इनके पीछे कई मुसलमान फॉलोअर हैं इनके, जो इनको सुनते हैं, जो इनको पसंद करते हैं, जो इनके पीछे आते हैं। ये जो 200 सुन लें, मेरी सुनो, मैं अल्लाह की किताब कुरान का फॉलोअर कुरान है, माज़अल्लाह कुरान का फॉलोअर हूँ, मैं कुरान का फॉलोअर हूँ, और मिर्जा गुलाम अहमद का फॉलोअर हूँ। और माँ का दूध वो कज़ाब और दजाल है, मिर्जा गुलाम कादियानी कज़ाब और दजाल है। मैंने इनको इतनी भाई कज़ाब दजाल को लेसलाम ना बोलो ना, कज़ाब और दजाल को। मैंने उन्हें, मेरी बात सुनो, वो कज़ाब और दजाल है, उसको लेसलाम ना बोलो। मलिक साहब बात सीधी करो, जिस तरह पहले करो उस तरह बात करो। तेरी ऐसी की तैसी सारे, जो कज़ाब है लानती है, उसको कह रहे हो वो लानती हरामी कज़ाब है, उस पर लेसलाम कह रहे हो। तुम्हें पता नहीं अभी तक चला कि मुसलमानों ने उसके मुंह में पेशाब किया है, मुस्लिम उम्मत से उसको किक आउट किया है। उस लानती पर हमारे सामने खड़े होकर इस्लाम कह रहे हो। अभी तुम्हें मुसलमानों के मौक़िफ़ का पता नहीं लगा? कोई शर्म करो, कोई हया करो। अब लाजवाब हो गए हो, तुम्हारे पीछे एक भी बंदा खड़ा नहीं है, इस वजह से तुमने ये हरकत की है। ये लेसलाम तुम्हें इसलिए याद आया है, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहां पर मानू मोची भी वोट नहीं देगा। तुम जिन लोगों से बात करने आए हो और इतनी बढ़ बढ़कर बातें कर रहे हो कि मैं इन सारे मुसलमानों को चैलेंज करता हूं, इन मुसलमानों की जूती के बराबर भी यहां पर एक मिर्जाई भी नहीं है, जो अपने आप को बड़े सिविलाइज शो करते हैं ना अपनी बराडों पे बैठकर। एक भी मिर्जाई ले आओ जिसके पीछे कम से कम कोई 10 बंदे तो हों, कोई 10 बंदे तो उसकी तायीद करें, उसको लाओ हमारे सामने। ये वो बंदा है जो सारे मिर्जाइयों को परसों शाम अपनी बराड पर गालियां दे रहा था, सारे मिर्जाइयों को कह रहा है ये सरकारी मिर्जाई है, वो सरकारी मुसलमान है, ये सरकारी मिर्जाई है। क्यों? ये एक ऐसा फहम पेश करता है मलक तल्लत
जिसको खुद जमात कादियान ओन नहीं करती। ये कहता है वो जिल्ली नबी नहीं था, वो बुरूजी नबी नहीं था, वो उम्मती नबी नहीं था, वो नबी था। और ऐसे बंदे को जो ये कहता हो कि मिर्जा कादियानी नबी था, जिल्ली नबी, बुरूजी नबी, गैर हकीकी नबी नहीं था, उसको हकीम नूरुद्दीन ने जमात से निकाल दिया था। अगर कहें तो मैं हवाला पेश कर दूंगा। इनको पता ही नहीं अपने अकीदे के। जिस बंदे को नहीं पता कि मैंने मिर्जा गुलाम कादियानी को मानना क्या है, ये आकर बात करेगा हमारे साथ, और फिर इतनी बदतमीजी और बदतहजीबी के साथ, और हुल्लड़बाजी करेगा और चैलेंज करेगा। पीछे कौन है? अगर हमने यहां बात में पकड़ के बिठा के 10 छितर मार भी दिए तो मुसलमान मरजाइयों ने कहना कीट आया जे टेढ़ है, उसको तो जानते ही कोई नहीं। जिसको आपने झूठा साबित किया है उसके पीछे तो है ही कोई नहीं। इसलिए हमने सिर्फ इतनी अर्ज की है, बात करना चाहता है 20 बार करे, जितनी हुटिंग करेगा, जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। इन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीना अला वजूहिहिम, ये मिर्जा कादियानी का कौल है, ये कोई कुरान की आयत नहीं मैंने पढ़ी। तुम्हारी गालियां तुम्हारे मुंह पर वापस मारेंगे, तुम्हारी हुटिंग तुम्हारे मुंह में दे देंगे, लेकिन कोई बंदा तो लेके आओ जो तुम्हें मानता हो। ये जो मुसलमान बैठे हैं ये क्रीम है, ये टिकटॉक की क्रीम है। इनको आके चैलेंज करना, पहले पीछे देख के थे, हाँ दुम कटा बंदा आ जाए और आके यहां चैलेंज करना शुरू कर दे, उसके बाद जाके कहे देखो मैं ललकार के आया हूं, सरकारी मुसलमानों में से कोई नहीं उठा। हम इतने भोले नहीं है, हम इतने भलेमांस नहीं है जितने तुमने हमें समझ लिया है। हम तुम्हारे मक्कर और फरेब को साल हर साल से जानते हैं। जिस तरह तुम्हारा मिर्जा साहब जाके कहता है मैं सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी नाल सिर्फ मुनाजरा करना है, पता कौन है वो? पता सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी कौन है? कहता मैंने सिर्फ उनसे मुनाजरा करना है। और शेख बटालवी ने कहा, मौलाना बशीर साहसवानी ने कहा हमारे जीते जी तूने हमारे सैयद से मुनाजरा करना, हमारे उस्ताद से मुनाजरा करना है। उनका तो पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है, तू पहले हमसे तो निमट ले। 3 बंदों से मिर्जा कादियानी ने मुनाजरा किया है, तीनों सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी के शागिर्द थे। मौलाना अब्दुल हकीम कुलानौरी लाहौर में इनके साथ, मिर्जा कादियानी के साथ उसके घर पे जाके मुनाजरा किया, और उसी वक्त मुनाजरा छोड़ के जाके मिर्जा कादियानी ने इश्तिहार छपवाया, जहां जहां लफ्ज नबी लिखा हुआ है इसको काटा हुआ ख्याल कर लें और उसकी जगह मुहद्दिस कर लें। ये शागिर्द से मार खा के ये नतीजा निकला था। कहता है मैंने सैयद से मुनाजरा करना है, मैंने मुहद्दिस से मुनाजरा करना है। वो 90 साल का बूढ़ा आदमी, उसने भी जरा पहले उसने कहा चल आजा तू मेरे नाल ही कर ले, जे तेरा शक है मैं तेरा शक काट देना। वो शागिर्द इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा शेख आपको क्या हुआ है? हम खुद जब तक हम जिंदा है हमारे ऊपर से गुजर के आके आपके साथ बात करें ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि वो 3 बंदे जिनसे मुनाजरा करके मार खाई, मौलाना अब्दुल हकीम कुलानौरी, शेख बटालवी रहमहुल्लाह और मौलाना बशीर साहसवानी, वो तीनों शागिर्द थे उनके। दावा यह है कि मैंने सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी से मुनाजरा करना, दिल्ली जाके पुलिस को बुला लिया, बंदे बुला लिए। ये ड्रामा हम तुम्हारा उस दिन से जानते हैं जिस दिन तुम्हारी पैदाइश हुई थी। जिस दिन इस मिर्जायत की पैदाइश हुई थी ना, उस दिन से हम ये ड्रामा जानते हैं कि ये अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। हमने जाके सारे मुसलमानों को ललकारा, कोई नहीं बोला वहां पर। हमने सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी को कहा तुम ही आओ, ये सारे तो तुम्हारे हरकारे हैं। ये बातें यार हम साल हर साल से तुम्हारी सुनते हैं और इस मकर को हम जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो तुम मकर, जो तुम हेरा फेरी, जो तुम चरब जुबानी करोगे, जो तुम हुटिंग करोगे, तुम्हारे मुंह में देके भेजेंगे इंशाल्लाह। पर पहले पूछ गया तेन जानदा कौन है? ये बंदे जो टिकटॉक पर बैठे हैं, मैंने दावे से कहा है इन मुसलमानों में से जिसके हाथ सर पे रखोगे वही तुम्हारे साथ बात करेगा। नाम लो किसके साथ बात करनी है, इनमें से किसी एक का नाम लो, वही तुम्हारे साथ मुनाजरा करेगा। हम सब नीचे उतर जाएंगे। पर तुम्हें जानता कौन है? तुम्हारे पीछे कौन है? उनको बुलाओ ना बाहर, जो खलीफा का दस्ते राज से राजा ताउल मनान को बाहर निकालो, उनको निकालो। अंसर रजा को जो ऑफिशियल मुरब्बी है वो क्यों नहीं बाहर आते? उनको कौन सा सप सूंघ गया है? वो अपनी बिलों में घुसे हुए हैं और इस तरह के बंदे भेज दिए, जाओ जाके गालियां दो उनकी बराडों पर। भाई हम ये, मैंने जैसे कहा कि ये इनकी हेरा फेरियां साल हर साल से जानते हैं, इस तरह हमारे साथ आके ना करें। कोई बंदा रीजनेबल है, बिस्मिल्लाह। वो नीचे कोई कह रहा था बुलाएं उनको, कॉल पे लें उनको, मैंने नीचे मैसेज भी किया। मैं मॉडरेटर नहीं हूं, जो मॉडरेटर हजरात हैं तवज्जो दें। अगर कोई बंदा उनमें से बात करना चाहता है, मैंने ही कहा उनको लें ऊपर, मैंने ही मैसेज किया कि मॉडरेटर हजरात तवज्जो दें, अगर किसी मिर्जाई की कॉल है नीचे तो उसको उठाएं। भेजा क्या है? वो गालीबाज। अगर तुम में गैरत है और सारे मिर्जाइयों में गैरत है, तुम्हारा मुनाजर इब्ने माजा वो $1000 परसों हार के गया है, उसने चैलेंज किया था ज़िया भाई को
کہ اگر یہ حدیث دکھا دو جس کے برخلاف ہمارے مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہوا ہے ازالہ میں، اور یہ کہا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان کے ازواج نے ہاتھ ناپے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا، نہ ازواج کو پتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اسی غلطی پر فوت ہو گئے، ان کو متنبہ نہیں کیا گیا۔ اس کفر کے خلاف کہتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد ازواج نے ہاتھ ناپے، لاؤ میں تمہیں $1000 دوں گا۔ اسی وقت حدیث اس کے منہ پہ ماری، علی شرط مسلم، صحیح حدیث پیش کی ہے۔ ان مرزائیوں کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، جوتے کھا کے وہاں سے گیا، پھر دوسرے دن آیا ہے، پھر آگے کہتا ہے وہ حدیث صحیح نہیں، اس پر جرح ہے، اس پر تو کلام ہے، اور وہ تو جھوٹی حدیث ہے۔ جب نکال کے دیکھی امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے علی شرط مسلم، صحیح مسلم کی شرط پر، امام مسلم کی شرائط پر یہ صحیح، سارے اس کے راوی ثقہ ہیں، سند متصل ہے، تمام راوی عادل ہیں، ضابط ہیں، کوئی مخفی علت نہیں، اور یہ حدیث شاذ بھی نہیں۔ ہر ان کا اشکال دور کر کے ان کو حدیث پیش کی گئی، ثبوت ہم نے دے دیا جب اس نے کہا کہ وہ حدیث پیش کرو جس میں صرف یہ لکھا ہو کہ رسول کریم کی وفات کے بعد ازواج نے ہاتھ ناپے، ہم نے پیش کر دیا۔ اب $1000 جس مرزائی میں غیرت ہے اور وہ باہر بیٹھ کر سن رہا ہے اور وہ بے غیرت نہیں ہے اور اس کا خون ابھی گردش کر رہا ہے نا اس کے جسم میں، اگر غیرت ہے $1000 لا کے مسلمانوں کے قدموں میں ڈالو اور کہو کہ ہاں ہمارے مربی نے، ہمارے مناظر نے اس بات میں شکست کھائی ہے، ہم یہ $1000 تاوان ادا کرتے ہیں، ایسے ہی ادا کرو جیسے تمہارا منشی قاسم 1912 میں لدھیانہ میں ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے سامنے $300 دے کر گیا تھا نا، ایسے ہمارے قدموں میں لا کے رکھو۔ تمہارے چیلنج ہم نے ہمیشہ توڑے ہیں۔ ایسا کرو کہ چندہ ہی رکھ لو، ہر سال کٹھا کر کے دینے والے جتنے جرمانے تم بھر چکے ہو نا، یہ کس کا مائک کھلا ہے بھائی، جتنے جرمانے تم دے چکے ہو، میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک چندہ اس نام پر بھی لگا لو کہ ہر 6 مہینے بعد تمہارا مرزائی کوئی نہ کوئی مربی ہمارے سامنے کبھی $1,00,000 ہار جاتا ہے، کبھی €300 ہار جاتا ہے، کبھی $1,000 ہار جاتا ہے، تو ایک چندہ رکھ لو ٹک ٹاک کے مرزائیوں کے لیے، وہ اکٹھے کر کے ہمیں 6 مہینے بعد پے کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں تمہارے مرزائی مربی یہاں پر، اور وہ بات ہوتی نہیں۔ جب اس پر اعلان کیا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے، ضیاء بھائی نے پہلے چیلنج کیا کہ جو تم نے جھوٹ بولا ہے، اور مرزا قادیانی نے بھی ازالہ اوہام میں جھوٹ بولا ہے کہ نبی پاک کے روبرو ہاتھ ناپے گئے، یہ حدیث پیش کر دو، 1,00,000 سکہ رائج الوقت پاکستانی، $1,00,000 ابھی میں دوں گا۔ نہیں پیش کر سکا۔ جب اس نے چیلنج کیا ابن ماجہ نے اور کہا کہ میں $1,000 دوں گا، یہ حدیث پیش کرو جس میں یہ الفاظ ہوں کہ رسول کریم کی وفات کے بعد ہاتھ ناپے گئے، اسی وقت ہم نے حدیث پیش کی، 5 منٹ کے اندر اندر حدیث پیش کی، اور وہ حدیث جو صحیح حدیث ہے، جس کا میں نے ابھی بیان کر دیا کہ وہ امام مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے، اس کو جھٹلا ہی نہیں کوئی مائی کلال سکتا۔ تو وہ ہم نے اب آپ کی خواہش پر جب آپ کا چیلنج قبول کر کے آپ کے منہ پر مارا حوالہ، اب $1,000 دینے والی بات کرو، غیرت کرو، او غیرت کھاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی الیس منکم رجل رشید، اور تم میں سے کوئی بھی رجل رشید نہیں ہے، اور سارے ہی مر گئے ہو، کسی میں بھی غیرت نہیں ہے۔ تمہیں نہیں پتا ابن ماجہ تمہارا بہت بڑا مناظر ہے، دے کے گیا $1,000 کا وعدہ کر کے گیا، اب وہ نظر بھی نہیں آ رہا، وہ $1,000 ادا کرو شرافت سے۔ یہ ہوتی ہے خاندانی لوگوں کی بات، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے، اور ملکوان تمہارا لہجہ بتا رہا ہے یہ دولت ابھی نئی ہے، اے دبئی آئے ہیں تو میرا ٹرک 2-4 بیچے نہیں، اس طرح اس لہجے میں اس لیے بات کر رہے ہو۔ اچھا عامر بھائی عامر بھائی ایک منٹ افضل بھائی، ایک جو ہے نا وہ دوران گفتگو آپ سے ایک سبقت لسانی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کو بھی یہیں پہ کلیئر کر دیں۔ آپ کے الفاظ یہ نکلے تھے کہ حدیث ہم نے جتنے بھی، اس میں کوئی بھی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، ریکارڈڈ ہے، یوٹیوب پہ بھی میں ڈالتا ہوں، تو کوئی ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کی ایسے خواہ میں گالی گلوچ کریں یا کسی کی انسلٹس کریں، یہ بالکل ہم نہیں کرتے۔ یہ ایز اے پالیسی ہے، دین اسلام میں منع ہے کہ کسی کے بھی جھوٹے خدا کو برا نہ کو، قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، تو اس کے مصداق ہم بالکل ایبسولوٹلی اس کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہونے کا یہاں پہ ہم نے ڈیکورم رکھا ہوا ہے، یعنی اگر کوئی کرے گا تو ہم ان کو روکیں گے اور مائک سے ریموو بھی کریں گے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ
کہ ایک ریسنٹلی میں ایک احمدیہ براڈ کے اوپر موجود تھا جہاں پہ ہمارے کوئی صاحب آئے اور انہوں نے کوئی ہلکا سا لفظ بولا مرزا صاحب کے متعلق، اور وہاں پہ ان کے انتہائی ایک ذمہ دار شخصیت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ضمن میں انتہائی انتھنکیبل الفاظ بولے، انتھنکیبل۔ ظاہر ہے میں تو پھر وہاں سے چلا گیا، میرے لیے وہ ناقابل بیان تھا کہ ایسے کوئی اس طرح سے ان کے اوپر جا سکتا ہے اگر کوئی مسلمان آ کے مرزا صاحب کے متعلق بات کرے۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ سنتے ہیں اور کہیں گے کہ میرا چونکہ دعویٰ یہ ہے کہ میں ایک بڑی سویلائزڈ فری سپیچ اور ڈیکورم کے انڈر ود ان پیرامیٹرز براڈ کو رن کرتا ہوں، کسی کی تکذیب کیے بغیر، اور یہ الاؤ نہیں کرتا گالی گلوچ وغیرہ، میں بالکل اس کے اوپر قائم ہوں۔ اور میں نے اسی لیے مثال دی ہے کہ احمدیہ براڈز کے اوپر اگر کوئی مرزا صاحب کے لیے ہلکے الفاظ بولے تو وہاں کے انتہائی ذمہ دار، اگین میں انتہائی ذمہ دار کا نام لے رہا ہوں کہ سالہ سال سے جماعت احمدیہ کا جو فیس ہے سوشل میڈیا پہ، جو چند ایک بڑے نام ہیں ان میں سے ایک شخصیت نے حضرت عائشہ صدیقہ ضمن میں وہ الفاظ بولے جو میرے لیے ساری زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میں اگلے 3 گھنٹے اس کرب میں نے گزارے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آئی واز ان ٹیئرز، کیونکہ یہ انتھنکیبل ہے، ایسے الفاظ انتھنکیبل ہے، افضل بھائی ایک سوری افضل افضل بھائی ان کا نام لے کے بتائیں، یہ باتیں ایسے نہیں، آپ ان کا نام لے کے کنہوں نے یہ لفظ بولے ہیں؟ اور میں نے اس کرب میں امتیاز بھائی یہاں پہ موجود ہیں، میں نے ان کو اس تکلیف کا اظہار بھی کیا، میں نے 3 اشخاص کو اس اپنی تکلیف کا اظہار کیا، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ گواہی دیں گے، جتنے 3 لوگوں کو میں نے اس چیز سے آگاہ کیا وہ تینوں جو تھے وہ سن کر بھی سکتے میں تھے، اور وہ میری تکلیف کو بھی بالکل انہیں نظر آ رہا تھا کہ ایک بندہ کرب کی حالت میں انہیں یہ بیان کر رہا ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ واقعہ بیان کیا یہاں پہ کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا مرزا صاحب کو یہاں پہ گالی دینے کا یا گالی دلوانے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کائناتوں کی کائناتیں آ جائیں ان سب سے بڑھ کے مقدس اور عظیم ترین ہستی ہیں۔ میں ایسا کام تصور بھی نہیں کروں گا کسی ایسے شخص کے بارے میں کوئی ایسا ہلکا لفظ استعمال کروں کہ کوئی جوابی طور پہ کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ عنہا کی طرف چلا جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی کسی اصحاب کے اوپر۔ میں تو ایون امت کے جو علماء ہیں جن کی وجہ سے ہمارے تک دین اسلام کی روشنی پہنچی ہے، میں تو ان کے نام کے اوپر میرا جو آپ جانتے ہیں، میں نے بار بار مثال دی ہے ڈاکٹر اسرار احمد سید مودودی صاحب کے اوپر، میرے انتہائی قریبی ایک شخص نے ہلکے الفاظ بولے، 10 سال سے ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دی ہیں، منقطع ہے بالکل، کہ ملنا جلنا بند ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سخت منع ہے، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کرتا۔ لیکن اب میں حیران ہوں کہ جو احمدی جماعت کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، جیسے ملک صاحب آئے ہیں، وہ ایسی بات آ کے کریں گے جس کے اوپر مسلمان اشتعال میں آئیں گے اور وہ اس طرح سے پھر ریئیکٹ کریں گے کہ جس طرح سے یہاں پہ ریئیکٹ کیا گیا۔ تو میرا آپ سے یہ ہاتھ باندھ کر التماس ہے کہ خدا کے لیے ہمارے اوپر رحم کریں کہ ہمیں آپ کیوں ایسی صورتحال میں مبتلا کرتے ہیں کہ اور پھر اپنے اکابرین کے اوپر کوئی ایسا لفظ کو میں نہیں سننا چاہتا۔ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے ضمن میں جو بات میں نے آپ کو یہاں پہ بیان کیا ہے، میں کتنی احمدیہ براڈز کے اوپر جاتا ہوں، کتنی براڈز کو میں وہاں پہ گھنٹوں بیٹھتا ہوں، منہ بند کر کے بیٹھتا ہوں، میرے منہ کو سیل لگی ہوتی ہے، سیل لگی ہوتی ہے، کیا کچھ نہیں وہاں پہ بولا جاتا۔ میں کبھی میں نے جواب دیا کسی کا، میں تو وہاں پہ علمی ریبٹل بھی نہیں دیتا اور کہتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں اینا بھی چلا نہیں، میں اگر کہتا ہوں نا کہ میں عالم نہیں، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں، خدا کی قسم میں اینا پوڑا بھی نہیں ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 60 سال میں زندگی دے کسی جنگل سے جا کے گزارے نے، نو آئی ایم ناٹ دیٹ اسٹوپڈ اینڈ ڈم، آئی نو ہاؤ ٹو آنسر۔ لیکن میں اپنے اوپر ضبط کر کے کسی وجہ سے کہ ایک عظیم تر مشن ہے جس کے لیے میں وہاں پہ جاتا ہوں، اللہ کا کام لے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لے کے، اس نیت سے میں جا کے بیٹھتا ہوں، میں ہر طرح کی بات سنتا ہوں، میں علمی ڈسکشن پہ بھی مبتلا نہیں ہوتا، لیکن میں کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ کوئی بندہ ایک مثال، ایک لفظ لکھا، ایک میرا لفظ بولا ہوا کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ عزت اور احترام سے سب کا کرتا ہوں، سب کے اکابرین سے وہاں سے اٹھ کے آتا ہوں، until this moment today، یہ میرا طرز عمل خود گواہ ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے التماس ہے کہ اگر میں اپنا منہ بند کر کے وہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں کوئی ہلکا لفظ وہاں پہ بولوں گا تو وہ میرے اوپر نہیں آئے گا، میرے ان مقدسات کے اوپر آئے گا کہ جن کے لیے میری جان قربان ہے، جن کے لیے ساری کائناتیں ہیچ ہیں ان کے سامنے۔ تو اس لیے
آپ جب احمدی حضرات جو یہاں پہ آتے ہیں وہ کیوں ایسی بات کرتے ہیں جس کے اوپر انہیں پتا ہے مسلمہ طور پہ اٹس ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ناؤ کہ اگر اس چیز کا ہمارے اندر کلیش ہے تو وہ ایسی بات آ کے کیوں کرتے ہیں جس کے اوپر ان کے اکابرین کے اوپر سیدھا کوئی القا لفظ جائے یا انسلٹس جو ہے وہ کیری آؤٹ کی جائے. تو اس لیے اونس از اپان دیم، یعنی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے جو یہاں پہ آ کے یا کسی بھی مسلمان براڈ کے اوپر جا کے جب وہ اشتعال انگیزی والے الفاظ بولیں گے. کیونکہ میں نے اس کی انالوجی یعنی پیرالل ایگزامپل فار کمپیریٹیو انالیسس کے لیے میں نے آلریڈی پہلے رکھ دیا ہے کہ آپ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی معاف نہیں کرتے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کوئی مسلمان مرزا صاحب کے لیے کوئی ہلکا لفظ استعمال کرے تو بات حضرت عائشہ صدیقہ تک جاتی ہے. یہ ہے آپ کا معیار ریٹیلیٹ کرنے کا. تو پھر آپ کیوں آ کے ایسی بات کرتے ہیں جس سے مسلمان جو ہیں وہ مرزا صاحب کے لیے ہلکے الفاظ استعمال کریں یا ریٹیلیشن میں ایون انسلٹس کیری آؤٹ ہو. سو اس لیے میری آپ سے التماس ہے جو اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے ذمہ داری اونس از اوپان کہ جو شخص یہاں پہ آیا اور جس نے ایسے طریق اختیار کیا جس سے ایسی فضا پیدا ہوئی. تو خدا کے لیے جیسے ہم نہیں کرتے آپ کی براڈس پہ جا کے آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی ڈیکورم کا خیال رکھیں. مے بی آئی ہیو سیڈ آلریڈی انف امتیاز بھائی. تھینک یو. جی ذرا موقع دیجیے گا. سوری ساحل بھائی ایک سیکنڈ پلیز ذرا موقع دیں. اچھا چند باتیں بہت ضروری ہیں مینشن کرنی یہاں پہ. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ افضل بھائی نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہاں پہ فری سپیچ کے تحت ہر آدمی کو اپنا معافی ضمیر کہنے کا حق ہے. ابھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ایک قبیح جملہ جو ایک انتہائی گھٹیا جملہ بولا وہ ڈاکٹر زکریہ ڈاکٹر لائیو کے نام سے جو آدمی براڈ لگاتا ہے جو ان کی کمیونٹی میں ایک بڑا شائستہ آدمی سمجھا جاتا ہے یہ ڈاکٹر زکریہ نے حملہ کیا ہے. یہ آپ اپنے بات ریکارڈ پہ رکھ لیں. ایک بات. اچھا دوسری بات جناب یہ ہے کہ ابھی جو عامر حق بھائی نے یہاں پہ ایک پوسٹر لگایا ہے نا بعض لوگوں کو بعض چیزوں کی اہمیت کا نہیں پتہ. یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے اندر مرزا صاحب نے اپنے اصول کے مطابق میری بات پہ سنیے گا علمی انداز سے انشاءاللہ مرزا صاحب نے اپنے اصول کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا ہے. سنیں حوالہ پہلے روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 280 سنیے گا ذرا. مرزا صاحب کہتے ہیں آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی غلطی اجتہادی طور پر نہیں ہو سکتی. سب جانتے ہیں کہ بے شک غلطی ہو سکتی ہے. آگے سنیں مگر وہ ہمیشہ اس غلطی پہ قائم نہیں رکھے جا سکتے. اب سنیں ذرا مرزا صاحب نے اصول یہ دیا کہ نبی جو ہیں یہ ہم ان کے اصول کی بات کر رہے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ اجتہادی غلطی تو کر سکتے ہیں لیکن اجتہادی غلطی پہ وہ دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے ہمیشہ اس پہ قائم نہیں رہ سکتے. اب دیکھیں ذرا یہ مرزا صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات لکھی ہے کہ جب نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے فرمایا کہ میں اس کو مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ تم میں سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو مرزا صاحب نے کہا کہ انہوں نے حضور کی موجودگی میں اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ مرزا صاحب نے حضور کی اجتہادی غلطی نعوذ باللہ کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا اور نیچے کہا کہ اسی غلطی کے اوپر حضور نعوذ باللہ دنیا سے چلے گئے. اور میں نے بھی آپ کو ان کا اصول بتایا کہ نبی اجتہادی غلطی کر کے اس غلطی کے اوپر قائم نہیں رہتے. اب دیکھیں ذرا اس کو ہم رکھتے ہیں ایک آرگیومنٹ کی شکل میں. آرگیومنٹ کا پریمس اے کیا ہے قضیہ الف کیا ہے کہ نبی اجتہادی غلطی پہ قائم نہیں رکھے جاتے. یہ اس کا پریمس اے ہے. یہ مرزا صاحب کے اصولوں کے مطابق پریمس اے ہے. پریمس بی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب کے مطابق اجتہادی غلطی پہ قائم رکھے گے اور دنیا سے چلے گئے. دونوں کو ملا کے مجھے بتائیں کہ ان اوائڈیبل رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب کے اصول کے مطابق حضور کی نبوت کا انکار ہو گیا. اس کے اندر سے کوئی بندہ مجھے نکل کے دکھائے. ہم نے مرزا صاحب کے آپ کے ساتھ تو یہ عامر بھائی نے جو بات کی کوئی ہلکی بات نہیں ہے. یہ مرزا صاحب نے اپنے یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ مرزا صاحب اپنے بارے میں تو کیا کہتے ہیں کہ وہ اجتہادی غلطی پہ قائم نہیں رکھے جاتے. اندازہ کریں ذرا مرزا صاحب نے اپنے بارے میں یہ بات کہاں پہ کی ہے. اشتہارات والیوم نمبر 3 صفحہ نمبر 155 اور ایڈیشن ہے 1989 کا. مرزا صاحب نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ مرزا صاحب اجتہادی غلطی پہ قائم نہیں رکھے جاتے اور حضور کے بارے میں نعوذ باللہ کیا فرمایا کہ وہ اجتہادی غلطی کے اوپر رہے. مجھے بتائیں پھر کون افضل ہے. انہوں نے تو انکار کر دیا حضور کی نبوت کا. اگلی بات دیکھیں ذرا یہاں پہ ایک بات کو
شرعی مسئلے کے طور پہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ میں اس وقت افضل بھائی سے مخاطب ہرگز نہیں ہوں، بلکہ ایک شرعی مسئلہ بیان کرنے چلا ہوں جو ہمارا حق ہے یہاں پہ بیان کرنا، چونکہ مسلمانوں کی براڈ ہے یہ۔ قادیانیوں کی براڈ پہ جا کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا اور ان کے اس کفر کو سننا یہ شرعاً حرام ہے۔ وہاں پہ وہ آدمی جا سکتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے، جو ان کی جب وہ اپنے کفر کو بیان کریں تو اس کو وہاں پہ وہ اس کو ریفیوٹ کر سکتا ہے علمی انداز میں۔ محض وہاں پہ جا کے بیٹھنا اور اس کفر کو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے سننا یہ شرعاً حرام ہے۔ میں کہتا ہوں آپ جا کے مسئلہ پوچھے کسی بندے سے بھی کہ جس محفل کے اندر حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہو، جس محفل کے اندر اللہ کی آیات کا استہزاء کیا جا رہا ہو، جس محفل کے اندر اللہ کی آیات کے غلط معنی بیان کیے جا رہے ہو، اس محفل میں گھنٹوں گھنٹوں منہ کو بند کر کے بیٹھنا شرعاً حرام ہے۔ بے شک آپ مسئلہ پوچھے جا کے اس کو، وہ لوگ جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ جا کے اس بات کو ریفیوٹ کرنا ہے۔ نیچے بیٹھ کے وہ لوگ سن سکتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ کسی مقصد کے تحت گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ حوالہ جات کے طور پہ آپ کو ان کی عبارتوں کو ریکارڈ کرنا پڑتا ہے، یہ ہمارے سارے کاز کا حصہ ہے، وہ لوگ بالکل جائیں۔ لیکن ایک بندہ اوپر جا کے بیٹھے گھنٹوں گھنٹوں وہاں پہ جا کے بیٹھ کے کفر کو سنے، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ میں کہتا ہوں جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہے، جس کو آپ دین متین کا عالم سمجھتے ہیں، اس سے جا کے کنفرم کر لیں کہ یہ بات جو کی گئی ہے یہ صحیح ہے غلط ہے۔ اور آخری بات یہ کر دوں کہ یہاں پہ یہ بات نوٹ کریں ذرا، ہم نے بیان کیا گیا کہ جیسے ہی، اور ایک اور بات ریکارڈ پہ واضح کر دوں، مرزا صاحب کے حوالے سے جو بات پیش کی گئی ہے وہ مرزا صاحب کے اپنے لٹریچر میں موجود تھی۔ تو مسلمان نے جب وہ عبارت پیش کی تو ڈاکٹر زکریہ بلا سوچے سمجھے نعوذ باللہ من ذالک جا کے سیدھا حملہ آور کس پہ ہوا؟ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ آور ہوا۔ اور اگر ڈاکٹر زکریہ کے خلاف یہ ہے، اور اگر ان کی کمیونٹی میں کسی کا اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ تم نے ہلکا جملہ بولا ہے، اور ابھی اگر ابھی مجھے کہا جائے، میں بھی آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں، یہ کل کی بات ہے، سبحان اللہ کے نام سے جو الطاف نام کا ان کا مبلغ ہے، جو کہ ان کا دہائیوں سے تبلیغ کرنے والا بندہ ہے، اللہ کی قسم اس نے جو جملے کل بولے ہیں دو ہستیوں کے بارے میں، ایک تو اللہ کے سچے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک جو جملہ اس نے بولا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، میں یہاں پہ اس کو اپنی زبان سے بول نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات مسلسل ریکارڈ پہ آ رہی ہے، کیس سٹڈی کے طور پہ یہاں پہ آ رہی ہے۔ کیا بات ہے وہ؟ افضل صاحب آپ اس بات کی گواہی آپ کے ذمے ہے کہ آپ کی براڈ پہ آ کے جب حالات خراب ہوئے ہیں اس کے تمام ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ ادھر سے آ کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جس کے بعد یہ تمام باتیں ٹریگر ہوتی ہیں، کیونکہ ایک آدمی جب آ کے ماحول کو خراب کرے گا تو اس کے بعد اس ماحول میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کا ذمہ دار وہ آدمی ہے۔ شکریہ جناب۔ اچھا میں فار دا ریکٹ دو چیزیں کہہ دوں کہ مور پاور ٹو یو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ امتیاز بھائی آپ نے مجھے پرسنل کال کر کے یہ ساری باتیں کی اور متنبع کیا، آپ نے اس بات کا لحاظ نہیں رکھا کہ یہ بندہ ان براڈز پہ جاتا ہے کیوں جاتا ہے، قطع نظر ان سارے معاملات کے آپ تصور کر لو مسلمانوں کہ ایک بندہ ہماری طرف سے فرنٹ لائن مناظر ہے اور وہ اس بندے کو صریحاً مسئلہ بیان کر کے وارن کر رہا ہے کہ افضل صاحب آپ وہاں پر نہیں جا سکتے بیٹھنے کے لیے، محض جو بھی آپ کا ہوگا آپ کی نیت وٹ ایور، جو میری نیت تو میرے اندر تو ایک ظاہر ہے بات جس وجہ سے میں جاتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے متنبع کیا ہے کہ آپ کے وہاں جانے کی صرف ایک جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے اگر آپ عالم ہیں اور آپ اس کا ریبٹل دیں لائیو، جہاں پہ جب دین اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہو۔ یہ بات انہوں نے میں امتیاز میں اس لیے بات بیان کی ہے کہ آپ کی جو ایک آئی وڈ سے کہ کینڈیڈنیس، کہ آپ بالکل لگی لپٹی کے بغیر بات کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اسی لیے میرے آپ سے آپ ہوں سیکر ہو، یہاں پہ کوئی بھی جو ہے خلیفہ وقت ہیں عامر بھائی، آپ سے محبت کا صرف ایک ہی معیار ہے کہ آپ لوگ دین اسلام سے جب ہم ہٹیں گے تو آپ ہمارے دشمن ہیں، جب ہم دین اسلام کے اوپر ہیں تو آپ ہمارے لیے نرم ہیں، مکھن ہیں اور مٹھائی ہیں۔
इसीलिए जो रिसेंटली मेरे पर्सनल भी वाकयात हुए हैं, बेशुमार लोगों ने मुझे पूछा, किसी से एक लफ्ज भी एक्सचेंज नहीं हुआ, एक लफ्ज भी। लोगों ने शिद्दत में जाके मुखालफत की जब उन्होंने देखा कि इस दीन इस्लाम की लाइन से बंदा ये हट रहा है, लेकिन जब रुजू किया है तो किसी ने एक लफ्ज नहीं ताने का इस्तेमाल किया। तो ये खूबसूरती है इस्लाम की, और अल्लाह ताला आपको सबको जज़ाए खैर दे। बहुत आला ज़र्फ़ी है, और ये आला ज़र्फ़ी दीन इस्लाम की रूह के मुताबिक है। मुझे 60 साल की उम्र में ये देखना था, जो कि एक पॉजिटिवली ये एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि ये भी देखा इस्लाम का एक अजीमशान पहलू। एक बात तो ये है। दूसरी बात, इम्तियाज़ भाई, मैंने आपसे जिक्र किया था, 2 और लोगों से मैंने जिक्र किया, वो दोनों अहमदी हैं, वो दोनों अहमदी हैं जिनसे मैंने जिक्र किया। एक को सुन के तो उसे शाक हुआ, वो सकते में था कि ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा इस तरह की बात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन के मुतल्लिक कोई ऐसी बात कोई कहे जवाब, इल्जामी जवाब में। जबकि दूसरे अहमदी भाई ने, उन्होंने कहा कि ये इल्जामी रंग में बात कही गई है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। यानी ये आप तसव्वुर कर लें कि एक साहब के लिए कोई शाक नहीं था, बल्कि वो थोड़ा सा मुस्कुराए भी मेरी इस सीख पा होने के ऊपर। वो मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि अफजल साहब तुसी इस गल दे उत्ते परेशान होए फिरदे हो। लिटरली द मैन सेड समथिंग लाइक दैट, पैराफ्रेज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इम्तियाज साहब उन्होंने कहा कि अफजल साहब तुहानू इन्हीं गल देते, और वो माशाल्लाह मेरे पाकिस्तान भाई हैं जो अभी यहाँ पे मौजूद थे। ये अल्फाज उन्होंने मुझे कहे, विच इज शॉकिंग फॉर मी कि किस तरह से इंसान रेडीली विलिंग है इस लेवल की बात को, आई मीन जस्ट डिड नॉट गिव अ डैम। तो ये एक फिनोमेनन है, केस स्टडी है अगेन इम्तियाज भाई, कि ये क्या फिनोमेनन है जो लोगों को इस लेवल पे लेके चला जाता है कि आपने एक तरफ अपनी अकाबर का दफा करना है, हर तरह से लोगों को रिटेलिएट करना है इन द वर्स्ट पॉसिबल मैनर, लेकिन एट द सेम टाइम जो 2 अरब मुसलमानों के लिए मुकद्दसात और इस कायनात और कायनातों की वजह तख्लीक है, उनके ऊपर अगर कोई ऐसी बात कर दी जाए तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि ते अफजल साहब ऐसा माइंड करने वाली गल नहीं, तुसी मतलब ज्यादा माइंड कर गए हो। यानी इम्तियाज साहब, आई एम एट लॉस। यकीन करें कि 60 साल की उम्र में मुझे इस फिनोमेनन की समझ नहीं आ सकी, ये इल्जामी रंग क्या चीज है। ये मैंने पहली दफा ये देखा है, ये सुना है, ये बड़ा भयानक फिनोमेनन है, भयानक। दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस इज समथिंग रियली बियॉन्ड इमेजिनेशन। कि ये क्या भाई, हम भी तो है चुप करके जो मर्जी आप कहते हैं, वी डोंट रिटेलिएट इन दैट मैनर एट ऑल। तो ये मैंने कहा डिस्क्लेमर के तौर पे ये बात मैं वाज़ेह कर दूं। अब मैं पता नहीं मुझे एक स्टेप आगे जाके उस का जिक्र करना चाहिए या नहीं, कि जिसको शाक पहुंचा कि ऐसा नहीं कभी भी कहा जा सकता, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि उसकी वजूहात और हैं, उसको अभी पूरा रंग अहमदियत का नहीं चढ़ा। ये है उसके पीछे असल वजह। ये मैं आपको इम्तियाज भाई, ये मैं राज एक और आपकी टेबल पे रख दूं, जिसे अहमदियत का अभी रंग नहीं पूरा चढ़ा, उसे शाक हो रहा है कि हजरत आयशा सिद्दीका के जिम्मन में कोई इस किस्म का लफ्ज कोई या कोई रिटेलिटरी कोई रिमार्क ऐसा आ सकता है। तो ये सोचने का मकाम है, बहुत ज्यादा सोचने का। दीजिएगा, मैं फिर जी सिकर भाई, चला गया था, मुझे वो सॉरी मुझे पता था कि इसको बैट्समैन कौन सी चाहिए तलत मलिक को, इसलिए मैंने भाइयों को नॉमिनेट किया था। अच्छा वडायर साहब, देखे बात मैं आपको छोटी सी ये बता दूं, वो जिस भाई ने आपको कहा ना कि वो शौक में है और उसको अहमदियत का रंग नहीं चढ़ा, वडायर साहब वो शौक में आके भी उसने एक आपको जुमला बोला होगा कि अहमदी ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अहमदी ऐसा कर सकता। वो अहमदी होगा ही नहीं, उसने हो सकता है ये कह दिया होगा। नहीं, वो अभी इतना पुराना नहीं हुआ वहां पे, वो इसलिए नहीं, उसने जर रख लेते हैं। बाकी जो विर्क साहब है उनके ऊपर तो जी मैं कहता हूं कि अगले दिन में मैंने ये बात की थी कि अहमदियों के सामने आप सरी नंगी गुस्ताखी आप दिखा दें तो कहते हैं इसमें इतराज क्या है, आपका इसमें इतराज क्या है, ये इल्जामी जवाब है। अभी आप देख लें कि 4 हफ्ता हो गया होगा वो जो आपने बल्कि एक टाकरा था, या जो डिबेट तो नहीं मैं इसको कह सकता, आप भी बैठे थे, अवैस भाई थे, उसके अंदर उस बंदे ने जिसका नाम मुबशर रजा था, नंगी गाली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी, हजरत उमर को उसने नंगी गालियां दी, नंगी गालियां, हजरत अली को उसने नंगी गालियां दी, और सामने बैठे हुए एक शख्स जो इस कदर बेशरम इंसान जिसका नाम फतेह इस्लाम है,
اس نے کہا اس نے تو حدیثیں پڑھ کے سنائی، اس نے تو بخاری کی حدیث پڑھ کے سنائی ہے، معاذ اللہ تو نے لعنت ڈالنی بخاری کے اوپر ڈال۔ آپ اندازہ کریں کہ جب اس لیول کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا اور اس لیول کے اوپر جا کے کوئی بندہ جو آپریٹ کر سکتا ہے تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دوسری میں جاتے صرف ایک آپ کو ایک تھوڑی کیس اسٹڈی کے طور پہ دے جاؤں، یہ بلک طلعت صاحب جو آج آئے تھے نا جی، تو جی جب $1000 کی بات چل رہی تھی تو ان کی براڈ پر کچھ قادیانی اکٹھے ہو گئے، وہ گالی باز گروپ ہے، وہ 3-4 قادیانی اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا بنی اسرائیل کے نام سے، وہ بنی اسرائیل جو بندہ ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم قرآنسٹ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہتے ہیں، اور وہ کسی کو نہیں مانتے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں مانتے، اور سارا کچھ ان کو پتہ ہے۔ اس بندے نے ان کی مخالفت، اس نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے قادیانیوں نے جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ماں بہن کی گندی گالی، اتنی گندی گالیاں۔ اس نے کہا پھر میں برداشت کر رہا ہوں، اگر میں پھر کچھ بولوں گا تو تم لوگوں کو چبھے گی۔ لے جی گالیاں سن کے ماں بہن کی گدیاں، تو اس نے نام لیا نصرت جہاں بیگم کا۔ اب یہ اس کو کیا الزامی جواب دیتے ہیں؟ جس کو کچھ کہہ سکتے تھے نہیں، کیونکہ وہ تو ڈکلیئرڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور اسلام کی شخصیات کو مانتا نہیں ہے۔ ان کو اب سمجھنا ہے کہ ہم اس کو ٹارگٹ کیا کریں۔ آخر کار آپ نوٹ کریں وڑائک صاحب، ایک ان میں سے شاتم بغیرت جس کا نام عمران کالو ہے، وہ کہتا ہے چل تیرے نام دے وچ بنی اسرائیل آندا تے بنی اسرائیل دے بھی سن نا حضرت ایوب علیہ السلام تے حضرت ایوب، اس نے حضرت ایوب کا نام بھی گستاخی شروع کر دی۔ یار کین یو امیجن کہ یہ قوم کس لیول کی بنی ہوئی ہے؟ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا نام لے کر بنی اسرائیل صرف اس کی آئی ڈی کا نام دیکھ کر حضرت ایوب کی گستاخی شروع کر دی۔ اسے جواب کیا؟ توبہ استغفر اللہ۔ ہاں یہ ایک نیکسٹ لیول فینومینا ہے، باقی تو آپ نے اسے دیکھ ہی لیا، تو باقی انشاءاللہ کریں بھائی گفتگو۔ تو میرا لیٹ ہو گیا لیکچر بھی، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، میں یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی امتیاز بھائی نے جو بات کی ہے افضل صاحب کے بارے میں، یہ صرف فتوے کی بات نہیں ہے کہ کسی عالم دین سے اس کا فتویٰ لیا جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا صریح حکم ہے قرآن پاک میں، سورہ انعام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو کہ میری آیات پر تمسخر کرتے ہیں یا ان پر جھگڑتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے دور ہو جائیے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، جہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کہیں شیطان تمہیں بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ، تو مت بیٹھ، بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین، یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہماری آیات کے بارے میں استہزاء کرتے ہیں، اور ایک چیز بڑی کامن آپ کو جو قادیانیوں کی ہر براڈ پہ ملے گی، افضل صاحب بھی اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنا تمسخر قادیانی کرتے ہیں، کوئی دنیا کی کمیونٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا تمسخر استہزاء نہیں کرتی، ایون کہ جو ان کے سب سے زیادہ دشمن تھے یہودی، وہ بھی ان کے بارے میں ایسا استہزاء نہیں کرتے جتنا یہ قادیانی کمیونٹی کرتی ہے۔ اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی آیت بھی کہا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آیَةً، اور یہ واضح یعنی کہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میری آیات کے بارے میں کوئی تمسخر کرتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھ۔ اور یہ تو بات تھی ایک جو امتیاز بھائی نے بتائی ہے کہ آپ کسی سے پوچھ لیں، تو یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ تو قرآن پاک میں واضح حکم ہے، جو کہ بالکل امتیاز بھائی کی بات ٹھیک تھی۔ اور دوسری بات یہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے افضل بھائی، کہ مسلمانوں کی یہ خوبصورتی سمجھیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے پابند ہیں۔ جب کوئی کمیونٹی کسی شریعت کی پابند ہوتی ہے، کسی باؤنڈری کے اندر قید ہوتی ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑھ کر سب سے اوپر اس کی وہ حدود و قیود ہوتی ہیں جن کے مطابق اس نے، جن کے انڈر رہ کر اس نے اپنے عقائد بنائے ہوتے ہیں۔ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے پابند ہیں۔ اب جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے اگینسٹ، برعکس، خلاف، یا کوئی ایسی بات جو ہلکی معلوم ہوتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے، تو وہاں پہ مسلمان یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ میرا کتنا پیارا ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا پیر ہے۔
مسلمان یہ نہیں دیکھتا، وہ تب یہ دیکھتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. آپ کو یہ چیز قادیانیوں میں نہیں ملے گی جو آپ یہ بتا رہے ہیں نا، مثالیں دے رہے ہیں کہ اتنی گستاخیاں ہوتی ہیں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے. ابھی سیکر بھائی کہہ رہے تھے کیوں؟ کیونکہ ان کی جماعت کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ گستاخی کرنا ایک فرض عین کے طور پہ سمجھا جاتا ہے معذرت کے ساتھ، اور ہم اس کو دلائل سے ثابت کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا محمود صاحب جو ہیں انہوں نے خود لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی ایک عیسائی کے ساتھ میری بات چیت ہوئی اور ہم نے یہ طے کیا کہ دوران گفتگو جو ہے وہ ایک دوسرے کے اکابرین کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ہلکی بات نہیں کی جائے گی. عیسائی کے ساتھ کہتا ہے میں نے طے کر لیا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات نہ کریں گے. تو کہتا ہے جی میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا. اچھا، وہ کہتا ہے مرزا محمود نے لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ جی جب گفتگو شروع ہوئی تو اس نے عیسائی نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، اور فوراً کہتا ہے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا. اب اندازہ کریں کہ عیسائی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہتا ہے تو وہ کس لیے کہتا ہے؟ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. لیکن مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کیوں کہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں وہ بھی پیغمبر ہیں، ان کو پیغمبر مانتا ہے تو مسلمان بنتا ہے. تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر آگے لکھتے ہیں جو کہ اصل ان کا نظریہ ہے، جس کی طرف میں ابھی اشارہ کر رہا تھا کہ یہ ان کی جماعت میں ایک طرح کا ایک شرعی حکم سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک حملہ کرو گے تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 20 حملے کروں گا. کیا کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مخالف، کوئی کرسچن کوئی حملہ کرے، گستاخی کرے، تو کیا کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ جواباً ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کریں گے؟ نہیں سوچ سکتا، خیال بھی ذہن میں نہیں آتا اس بات کا. تو یہ ان کی اصل میں سمجھ لیں کہ ایک شرعی تعلیم ہے قادیانیوں کی. اور اس کی مثال جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ قطعاً اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. ابھی آج کی ہی مثال لے لیں. ایک تو آپ کو امتیاز بھائی نے بھی فوراً انہوں نے یہ نہیں دیکھا، حالانکہ وہ آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور کہ بھئی یہ ہمارے ایک معتبر مسلمان بھائی ہیں اور اتنی اچھی کاوش کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کلمہ حق آپ کے سامنے بلند کیا. میں جب گفتگو کر رہا تھا تو عامر نذیر بھائی آئے ہیں، تو میں جو بات بیان کر رہا تھا، حالانکہ میں اس میں سمجھ لو کہ ادھوری بات بیان کر رہا تھا نا، کہ میں صرف اس بات کو لے کے کر رہا تھا کہ بھئی جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف آ جائے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ان کو لگا کہ بھئی یہ ادھوری بات ہے، اس سے غلط تاثر جا سکتا ہے. انہوں نے فوراً آ کے کہا کہ ضیاء رسول بھائی میں نے آپ کی بات سے اختلاف کرنا ہے. پوری بات یہ ہے کہ صرف وہ بات جو خلاف ہوگی وہ ہم حجت نہیں سمجھتے، لیکن اگر قرآن حدیث میں کسی بات کا واضح حکم نہ ہو تو پھر ہم ائمہ کے اقوال بھی لیتے ہیں، صحابہ کے اقوال ان کو ترجیح دیتے ہیں ہم. مطلب بات کرنے کا کیا ہے کہ اگر مجھ سے ایک بات ادھوری بیان ہوئی ہے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی 150 لوگ سن رہے ہیں، ضیاء رسول بھائی جو ہے وہ ہمارے طرف سے ایک بطور مناظر کے پیش ہوتے ہیں، تو میں اتنے لوگوں کے سامنے بھئی کیوں ان کی بات کو جو ہے وہ روکوں. اسی طرح عامر نذیر بھائی سے ایک ہلکا جملہ نکلا، میں نے سب لوگوں کے سامنے ان سے کہا کہ بھئی آپ سے جذبات میں یہ بات نکلی ہے، اور انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، میں اس پہ معذرت کرتا ہوں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پابند ہیں. جہاں ہم سے آپس میں بھی کوئی بات غلط ہوگی، ہم بغیر کسی شک اور شبے کے، بغیر یہ سوچے کہ بھئی یہ ہمارے لیے کتنا معتبر ہے، بالکل بلا جھجک ہم محفل میں بیٹھ کے بھی روک دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. قادیانی کیا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر ان کے اپنے لوگ صریح گستاخی بھی کر جائیں جس کا کوئی دفاع ممکن ہی نہ ہو، یہ اس کا بھی دفاع کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی تعلیم میں یہ شامل ہے انبیاء کرام کی توہین کرنا، ان کی شاتمیت کرنا، اور اپنے مخالف کے سوالات اور اس کے اعتراضات جو مرزا صاحب پر اٹھتے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس کا جواب، اس کا دفاع مقدس ہستیوں کی توہین کر کے کرنا، یہ ان کی تعلیم میں شامل ہے. تو بس اتنی سی گزارش ہے جی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اچھا، میں اس میں ایک کافی چیزیں یہاں پہ مینشن ہو رہی ہیں، ظاہر ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے، تو ایک ایونٹ جو ہے وہ میں بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. کل گفتگو ایک جگہ پر ہو رہی تھی، وہاں پر ہماری طرف سے ایک مسلمان جو تھے وہ بات کر رہے تھے، اور ان قادیانیوں کی طرف سے ایک شخص تھا جس کا نام ہے علی اکبر. بات ہو رہی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے سیرت مہدی کے اندر یہ بات لکھی کہ اس کا ایک مرید آیا اور مرید نے آ کے اس کے سامنے سر اپنا ٹیک دیا، جو کہ سجدے کی صورت حال تھی،
اور متعدد دوسرے حوالہ جات بھی دکھائے گئے جہاں پر کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے سجدہ کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ اس کے جواب میں اس قادیانی نے جو جواب دیا وہ یہ دیا، اب الزام یہ لگایا جا رہا تھا، مطلب الزام نہیں، یہ تو بات فیکٹ ہے کہ مرزا قادیانی صاحب جو ہے نا وہ ایک مشرکانہ ایکٹیویٹی میں پائے گئے، اس پہ گفتگو چل رہی تھی۔ وہ جو علی اکبر نامی ایک قادیانی ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی اگزامپل دے کے اس نے یہ بات کہی، اور قرآن مجید کے اوپر اس نے یہ اعتراض کیا، اللہ پر اعتراض کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ وہ کہتا ہے کہ جی اللہ نے تو خود حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اگر تم یہ اعتراض مرزا قادیانی پر اٹھاتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو خود اپنا شرک کا حکم دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہ بات اس قادیانی کے منہ سے وہاں پہ نکلی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی سوچ صرف ایک شخصیت پرستی، صرف اس شخصیت کو اور اس کے اہل و عیال کو بچانے کے لیے جس کے لیے یہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ وقف کیے ہوئے ہیں، چندے دے رہے ہیں، اپنے پیٹ کاٹ رہے ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے یہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ چپ چاپ ان کی تمام تر باتوں کو سہتے رہتے ہیں۔ ان کے دفاع کے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے بھی ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جس کا کہ مطلب ہی کوئی نہیں، مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ان کی گھٹیا سوچ، ان کی جو ہے نا وہ عقائد کی بالکل صحیح نمائندگی کرتی ہے کہ یہ بذات خود ہیں ہی گستاخ۔ جب تک کوئی انسان قادیانی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بجائے مرزا قادیانی اور اس کے اہل و عیال کی محبت گھر نہ کر جائے۔ تو یہ ہے جو ہم تمہیں دکھا رہے ہیں، اور یہی وہ بنیادیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی کتابیں ہمیں پیش نہیں کرنے دیتے۔ یہ جو آج 3-4 گھنٹے کی بحث ہوئی جس کے اندر ان کی تمام تر شرائط کو مانا گیا صرف اس لیے کہ 3 ڈسکشنز کے بعد چوتھی ڈسکشن ایسی ہوگی جس میں مرزا قادیانی کی کتب کو اور آپ کے alislam.org پہ پڑے ہوئے لٹریچر کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے وہاں پر بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور بات کو طول دیتے رہے اور اپنی بدترین اخلاق کا اس براڈ کاسٹ کے اوپر جہاں پر ان کو تھوڑی سی اتھارٹی ملی وہاں پر اس کو استعمال کرتے رہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا کے اوپر یہ لوگ اپنی کتابوں سے اور ان چیزوں سے بھاگتے ہیں جو کہ ان کے لٹریچر کا حصہ ہیں، تاکہ جب مسلمان ان سے یہ بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کیا کہیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وضاحت دینے کی بجائے ان کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ یا تو امہات المومنین پر بھونکو، یا پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھونکو، ٹھیک ہے، یا صحابہ کرام پہ بات کرو، اور کچھ نہ بچے تو ائمہ محدثین محققین مفسرین کے اوپر آ کے بھونکنا شروع کر دو، صرف اور صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے، مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے یہ قرآن سنت ہر چیز کو داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تربیت بھی ان کو مرزا قادیانی نہیں دی ہے، کیونکہ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو معاذ اللہ اس نے تو نہیں لکھا لیکن میں یہ بیان کرنے سے پہلے پڑھ لوں، اس نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو گویا اسلام ہی جھوٹا ہے۔ یہ ہے ان کی مینٹیلٹی، یہ مرزا قادیانی کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی عبارت جو میں پیش کر رہا ہوں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو معاذ اللہ پورا اسلام ہی جھوٹا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنے اسلام کو، تمام تر قرآن مجید کو، اس میں موجود قرآنی ہستیوں کو، حضرت یعقوب کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو، اور تمام حضرت ابراہیم کو، حضرت آدم کو، ایون کہ اب یہ نوبت آ گئی کہ الزامی جواب دینے کے طور پر انہوں نے یہی کہہ دیا کہ بھئی اللہ نے کیونکہ حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اللہ نے تو خود اپنا شریک ٹھہرا دیا آدم کو۔ یہ ہے ان کی اصل حقیقت، صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے۔ اور تعلیمات کہاں سے مل رہی ہیں؟ اس کا سرچشمہ ہے ان کی روحانی خزائن، مکتوبات، ملفوظات، ان کے بچوں کی کتابیں، ان کی ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوا وہ تمام لٹریچر۔ آپ کوئی بھی پنہ کھول لیں، جائیں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، مرزا قادیانی کی روحانی خزائن کے اندر سے کوئی بھی پنہ کھول لیں، رینڈملی اوپن کر دیں کتاب، 2 صفحے پڑھیں، اس کے اندر ہی کفر لکھا ہوگا، ہر صفحے پر کفر لکھا ہوا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھیں وہاں پر بند رہتی ہیں ان کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ،
یہ لوگ نہیں اب اس بات کو سمجھ سکتے. لیکن ہمارا پیغام ان قادیانیوں کے لیے ہے جو بھی اپنے عقائد سے وابستہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کہ ان کے مربیان ہیں. ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کو ہم عرض کرتے ہیں یہ 85-86 کتابیں دنیا کے کونے کونے تک جو تبلیغ پہنچ رہی ہے, جس کے لیے آپ چندے دے رہے ہیں, اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ رہے ہیں, وقف 9 میں اپنے بچوں کو آپ جمع کروا رہے ہیں, وقف کروا رہے ہیں, ان کی زندگیاں مربی بنوا رہے ہیں. کم سے کم ان کتابوں کو جس کے لیے چندے دے رہے ہو وہ پڑھ کے تو دیکھو. اگر کوئی شعور شخص ان کتابوں کو نیوٹرل پوزیشن سے بیٹھ کے پڑھے گا تو کوئی اور ضرورت قادیانیت کو گرانے کے لیے چاہیے ہی نہیں ہے. ان کی اپنی کتابیں, ان کا اپنا مافی الضمیر, ان کی اپنی جو کتب ہیں وہ اس بات کے اوپر مہر لگا دیں گی کہ ان کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کو صرف اور صرف زندیقیت کا لبادہ اوڑھ کے, اپنے اوپر ایک کوچ چڑھا کے, اپنے اوپر ایک پینٹ کر کے یہ زیبرے بنے ہوئے ہیں گدھوں سے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. بس میں یہیں پر اپنی بات کا توقف کروں گا کہ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ انگلی اٹھا دے, اما عائشہ پر انگلی اٹھا دے. اور میں یہ سن کر شوق ہو گیا ہوں کہ ڈاکٹر زکریا جیسا شخص جو اپنے آپ کو اکثر ہی کہتا ہے کہ وہ بڑا نرم بولتا ہے, وہ بڑے مطلب اس طرح, اس جیسے شخص سے یہ بات مرتکب ہونے سے مراد کیا ہے کہ یہ پورے کا پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہ دال میں کچھ کالا نہیں, یہ پوری دال ہی کالی ہے. یہ ہے اصل مرزیت اور قادیانیت جو ہم آپ کے سامنے روز کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. شکریہ. کسی بھائی نے بات کرنی ہے کہ میں کر لوں بھائی؟ اگر کسی نے کرنی ہے بات تو کر لوں. جی عامر نذیر بھائی صرف 2-3 منٹ دینا اگر اجازت. جی بولیں باری باری. کائنڈلی آپ بیک سٹیج پہ نہ جائیں, اس سے یوٹیوب سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. پلیز اگر آپ بیک سٹیج سے واپس آ جائیں, یہ تھوڑا اس میں ٹیکنیکل ایک پرابلم ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ افضل بھائی. عامر نذیر بھائی عامر نذیر, ہاں جی, اچھا, اصل میں جو موضوع چل رہا تھا میں تو اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو قادیانی کہتے ہیں کہ بات صرف قرآن اور حدیث پر ہونی چاہیے, مرزا غلام قادیانی کی کتب پر نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آج بات کر رہے ہیں یہ بات تو ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی صاحب نے یہی بات ان کو کی تھی کہ کیا آج قادیانیوں کو یہ بات بھول گئی ہے کہ آج مرزا کو چھوڑ کر صرف قرآن و حدیث پر بات کرنے کو تیار ہیں, حالانکہ مرزا کے بقول تو اسے چھوڑ کر جو یعنی اسلام پیش کیا جائے وہ مردہ اسلام ہے. اسی طرح مرزا نے کہ جو جتنے بھی دعوے ہیں یعنی بنیادی دعوے جیسے وفات عیسیٰ کا جو دعویٰ ہے اس کی بنیاد تو اصل میں اس کا الہام ہے. ہاں, بعد میں اس نے 30 آیات پیش کی, سب سے پہلے تو اس کا اپنا الہام ہے. لہٰذا اگر مرزا قادیانی کو چھوڑ دیا جائے, اس کی کتب کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا. اسی طرح اگر یہ نبوت کا مسئلہ ہے تو اس کی بنیاد بھی اصل میں تو اس کے اپنا یعنی الہامات ہی ہیں. بعد میں اس نے قرآن پاک کو سہارا لیا یا حدیث کو سہارا لیا. تو اس لیے قادیانی جو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو یعنی پیش کیا جائے اور مرزا کو چھوڑ دیا جائے, اگر مرزا کو چھوڑ دیا جائے تو ان کے عقیدے کے مطابق تو باقی نعوذ باللہ مردہ اسلام ہی رہ جاتا ہے, اور آج یہ اس مردہ اسلام پر بات کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح یہ جو مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے کہ یعنی جب کوئی نیا نبی آتا ہے تو پہلے نبی کے سامنے دیوار کھینچ دی جاتی ہے, اور جو کچھ نظر آتا ہے یعنی اسی نبی کے, وہ نبی جو نیا آتا ہے یعنی پہلے نبی کے لیے بطور سوراخ کے ہوتا ہے, جو کچھ نظر آتا ہے پہلے نبی کے لیے وہ اسی سوراخ سے نظر آتا ہے. تو اب یہ مرزا قادیانی کو چھوڑ کر یعنی کہ کس نبی کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اب اگر ان کے عقیدے کے مطابق تو مرزا قادیانی کو چھوڑ دیا جائے تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو دیوار ہے, اس میں سے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا جب تک مرزا قادیانی کو درمیان میں نہ لایا جائے. تو اس لیے یہ جو بھائی بھی بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بے شک بات کریں قرآن و حدیث سے, میں نہیں کہتا کہ نہ کریں, لیکن ان کا یہ بھی توڑیں, ان کو یہ ثابت کریں, کم از کم کچھ نہ کچھ وہاں بات کیا کریں کہ آپ مرزا قادیانی کو کیوں چھوڑتے ہیں. پھر اسی طرح مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے, وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے کہ جو مرزا کی کتب ہیں یہ یعنی کہ قسم کی نبی کی آواز ہیں, اگر ان کو چھوڑتے ہو تو یہ مفہوم اس کی بات کا یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑتے ہو تو تمہارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں.
आगे फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूदी लिखता है कि ये जो 1300 साल या 1400 साल के दरमियान अच्छा, रसूल सुल्तान साहब, करीम सल्लल्लाहु अलैहि ये अफजल भाई करें बात, मैं तो म्यूट लगा लिया। जी इम्तियाज भाई अगर 15 मिनट में रैप कर दें और फाइनल स्टेटमेंट दे दें आप प्लीज, थैंक यू। सुल्तान भाई आप अभी बात मुकम्मल कर लें, पहले सुल्तान भाई आप पहले बात मुकम्मल कर लें। जी सुल्तान भाई। जी हाँ जी, मेरे आखिरी चलो बात मैं पेश करता हूँ कि एक तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर एक किस्म की धूल या गट्टा पड़ चुका हुआ था। मिर्ज़ा कादियानी ने आकर वो साफ़ किया है, और अब जो तालीम मिर्ज़ा कादियानी पेश करते हैं वो ही साफ़ तालीम है, उसको छोड़कर जो तालीम है कह लो उस पर तो गट्टा पड़ चुका हुआ है। इसी तरह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब लिखते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी के इस तहरीरात के सामने बुखारी और मुस्लिम को पेश करना ये मिर्ज़ा साहब की तौहीन है। तो मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आजकल कादियानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी सिर्फ कुरान और हदीस पर बात करें, तो बेशक करें, मैं नहीं कहता कि ना करें, लेकिन उनकी असलियत भी उनके सामने आप पेश करें। और वो जो डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने कहा था कि मिर्ज़ा कादियानी को छोड़कर इस्लाम पेश किया जाए, तो उस वक़्त तो मुर्दा इस्लाम नज़र आया था। आज इनको ये वो मिर्ज़ा कादियानी वाला जो मुर्दा इस्लाम था, आज इनको वो ज़िंदा नज़र आ रहा, और आज कुरान और हदीस की ज़रूरत पड़ गई और मिर्ज़ा कादियानी को छोड़ रहे हैं। तो ज़रा वहाँ वजाहत कर देना अच्छी बात है ताकि सुनने वालों को पता चल जाए। जी जज़ाकल्लाह सुल्तान भाई। नईम भाई आप इंशाल्लाह पहले बात रखें, जो कि आपने कभी तक कुछ उसमें नहीं ऐड किया। जी नईम भाई ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बातें तो तकरीबन बात ये कि ये जो बात करते हैं ना शर्मियत वाली, ये इसके पीछे किसी खास रीज़न है। जिस बंदे ने कादियानी लिटरेचर का मुताला किया ना, वो ये बात जानता है कि मिर्ज़ा कादियानी का तरीका वारदात यही था कि वो जिस बंदे के बारे बात कर रहा होता था ना, उसके मुखालफिन के दलाइल लेता था। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे बात कर रहा है तो खुद इसने अपना इकरार किया कि मैंने वो बातें नकल की हैं जो यहूदियों के अकवाल थे, उनके मुनकरीन के अकवाल बतौर इल्ज़ामी जवाब दिए जाते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये इनका तरीक़ाकार है। ऐसे ही तरीक़ाकार है, ऐसे ही मिर्ज़ाई अपनी तरफ से ये तो दावा करते हैं मानने का, लेकिन ये बात वो पेश करते हैं जो मुल्दीन के इस्लाम पर एतराज़ है। गैर मुस्लिमों के इस्लाम पर जो एतराज़ है ना, वो इनके दलाइल है। लेकिन इसके दौरान ये बात भूल जाते हैं, गैर मुस्लिम तो होते हैं मुनकर बनकर खड़े, वो तो मुकज़्ज़ब है, लेकिन ये साथ दावा भी करते हैं कि हम मानते भी हैं। जब ये एतराज़ पेश करते हैं तो उनका ये दावा झूठा हो जाता है कि ये मानते हैं। ये मुकज़्ज़बों का है, तो ये भी मुकज़्ज़ब, लेकिन लबादा ओढ़े खड़े होते हैं कि हम मानते भी हैं और एतराज़ भी करेंगे। ये असल बात है। इनके पीछे इनका माखज़ आप चेक कर लें, आपको क्या मिलेगा? मुल्दीन के एतराज़ात मिलेंगे, मुस्तशरीकीन के एतराज़ात मिलेंगे इस्लाम पर, वो इनके दलाइल हैं। ये इनकी तरबियत है मिर्ज़ा कादियानी की। जो इनको चीज़ दी गई है वो ये पेश करते हैं। इनके नज़दीक इल्ज़ामी जवाब की डेफिनेशन ही ये है कि जो मुखालिफ है उसने जो एतराज़ किया ना मुनकर ने, वो दलील दो आगे, वो तुम्हारे लिए दलील है। मुनकर का एतराज़ इनके लिए दलील है। ये नहीं देखते कि हम जिस पर एतराज़ करें हम उस शख्सियत को मानने के दावेदार भी हैं या नहीं। मुनकर तो वो तो है, तो मुनकर, उसके एतराज़ की नोयत तो ये होगी कि वो तो मुनकर होकर एतराज़ करेगा, वो मानने का दावा तो नहीं करता ना। ये साथ में मानने का दावा भी करते हैं और कहते हैं ये हमारा एतराज़ भी है, जो मुनकर कर रहा है ये हमारा भी एतराज़ है। ये दोहरी पॉलिसी है इनकी, ये बात ज़हन में रखें। नईम भाई जज़ाकल्लाह, नईम भाई जज़ाकल्लाह खैर। जी डंडा पीर भाई आप पहले बात कर लें अब। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को। रहमतुल्लाह। अच्छा ये जो बात चल रही है माशाल्लाह, ये शाह साहब और बाकी भाइयों ने जो, उसी को थोड़ा आगे लेके चलूँगा पर्सनल एक्सपीरियंस पे, क्योंकि सुनी सुनाई बात पे जो है वो यकीन नहीं होता। यकीन माने ये जो भाई एक एक बात कर रहे हैं, ये एक एक बात सच्ची है पर्सनल एक्सपीरियंस पे, कि इनका दीन इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। और उसकी मिसाल आपको ये मिलती है कि जो आगे डॉक्टर डेरिंग साहब बात कर रहे थे कि जब मुसलमान के सामने बात की जाती है तो वो कभी भी पलट के जो है वो अल्लाह के सच्चे रसूलों को जो है वो टारगेट नहीं करता। लेकिन क्योंकि इनका दीन से कोई लेना देना नहीं, इनका अपना एक दीन है, और इसकी मिसालें आपको टिकटॉक पे मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको आज़ादी है। यहाँ पे ये अपना जो बुग़्ज़ है वो निकाल के लोगों के सामने पेश करते हैं। पाकिस्तान में तो पाबंदी है
اس وجہ سے وہاں پہ ان کو اتنا نہیں ہوتا. اب یہاں پہ جب ان کو آزادی ملی ہے تو آپ کے سامنے ڈیمو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے یہ گستاخیاں کرتے ہیں, بلکہ توبہ نعوذ باللہ سیدھی سیدھی گالیاں دیتے ہیں. تو اب یا تو دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو اصلاح کی جاتی ہے, جس طرح بھی ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی نے کہا کہ میں یہ بات کی اور دوسرے بھائی نے آ کے مجھے بتا دیا, حالانکہ 150 بندہ بیٹھا ہوا تھا. یہ مسلمان کا جگرا ہی ہے کہ وہ جب بھی کوئی سچی بات کرتا ہے یا صحیح بات کرتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے وہ اگلا بندہ سمجھا رہا ہے اور میری بےزتی ہو رہی ہے, وہ اس کی اصلاح کرتا ہے. اب آپ جب بھی آپ کا ان کے ساتھ ہوگا, پچھلے دنوں یہ ہمارے سیکر بھائی کا ہوا تھا, ان کی جماعت میں غلط کو غلط کہنے کا بھی جو ہے وہ رواج نہیں ہے. یہ کسی کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا کوئی فرقے کا تعلق نہیں ہے کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے جس طرح باقی فرقے ہیں. نہیں, یہ ایک الگ امت ہے. یہ ایک, اور انہوں نے اس کو ثابت بھی کیا. آپ دیکھیں 200 سال ہو گئے ہیں نہ, ایک تو یہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہی نہیں, نہ کوئی رشتہ داری, نہ کچھ, نہ سلام لینا, کوئی چیز شیئر کرنا, نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. اور یہ آپ کے سامنے انہوں نے ثابت بھی کر دیا اس چیز کو. تو یہ 74 کو رو رہے ہوتے ہیں, 74 سے پیچھے نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ بات, ان کو یہ بتائی گئی ہے 2-4 چیزیں بھی. ایک 74 کی کارروائی میں ہمیں یہ کر دیا, پاکستان پہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے, پاکستان پہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے, اور یہ سارا کچھ, یہ جو برین واشنگ ہے یہاں سے سٹارٹ کی گئی ہے ان کی. باقی بہت شکریہ, اتنی بات کرنی تھی. جزاک اللہ. اللہ خیر بھائی. اچھا اپنا ضیاء بھائی, آپ انشاءاللہ اپنی کنکلوڈنگ بات رکھ دیں پہلے. ضیاء بھائی آپ موجود ہیں؟ نہیں ہے, مجھے لگتا ہے موجود نہیں ہے. عامر نذیر کو لے. چلے کوئی بات نہیں. خلیفہ بھائی آپ پہلے بات رکھ لیں. نہیں, میں نے اپنی بات رکھ لی ہے. امتیاز بھائی عامر نذیر بھائی کو دے دیں. ٹھیک ہو گیا. عامر بھائی اوور ٹو یو ناؤ. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح کا وڑائے صاحب کا ہے پروگرام, وہ کسی اور جماعت احمدیہ کے فرد کو شیئر کریں گے اور وہ آئیں گے اور وہ بات کریں گے. ایک بندہ آیا, وہ بھی خام خواہ گالی بازی پر اتر آیا اور ہمیں بھی مجبور کیا کہ ہم اس کو کوئی سخت جواب دیتے. تو وہ لوگ جو ان کے ٹک ٹاک پر بڑے تھنک ٹینک ہیں اور بڑے سیانے بنے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی آتا, اگر یہ نہیں آ سکتے تو بے شک کسی ایسی براڈ پر جس طرح وہ ان کے دوست طاہر صاحب, ان کی براڈ پر اگر وڑائے صاحب بٹھائیں, دونوں پینلز کو بٹھائیں اور بات کروائیں تو زیادہ مزہ آتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کا. ہم تو ان کی کفریات, ان کی گستاخیاں بیان کر ہی سکتے ہیں صبح سے لے کر شام تک. ہمیں تو یہ سمجھیں کہ دھکا دے کے نیچے گرانا پڑتا ہے, مائک چھیننا پڑتا ہے. ورنہ یہ جو بات ابھی آپ کر رہے تھے, اس کی بھی درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. کل ہی کی بات ہے جس کا نام آپ لے رہے تھے, وہ علی اکبر, اس نے ماریہ قبطیہ کا نام لے کر پھر گندی گالیاں دی ہیں وہاں پر سمیر کی براڈ پر. تو یہ روز کا معمول ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی گنتی کر رہے ہیں ہم کہ ایک گالی ہوئی, 2 گالیاں ہوئیں. روز کا معمول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کے ازواج کو, آپ کے گھرانے کو, اہل بیت کو, صحابہ کو گالیاں دینا, یہ ان کا روز کا معمول بنا ہوا ہے. اور بالکل صحیح کہا ہے, ابھی کس ساتھی کو بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں تو ان پر پابندی تھی, اب وہ زہر سارا باہر اگل کے آ گیا ہے. اب یہ لوگوں کو جن کو پہلے کوئی شک تھا یا ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے, ان کو میرا خیال ہے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان میں ان پر پابندی کیوں لگائی گئی. ان حرکتوں کی وجہ سے, اس لٹریچر کی وجہ سے, اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے لگائی گئی. ان کے پیچھے سوچ یہ کام کر رہی ہے کہ اگر یہ مرزائیت جھوٹی ہے تو پھر کچھ بھی سچا نہیں ہے, سارے نبی جھوٹے ہیں معاذ اللہ, پھر سب کچھ ہی جھوٹ ہے, سب کو گالیاں دینی چاہیے. یہ ان کا پروگرام ہے. اس پروگرام کے تحت یہ چلنا چاہتے ہیں اور دیکھ لیں کہاں کہاں تک جا رہے ہیں. بہرحال یہ معمول ہے روز کا, ہم یہ بیان کرتے رہیں گے. اگر آپ 1 on 1 بات کروانا چاہیں, ان کو یہاں بلانا چاہیں, یا آپ ان کی براڈ پر کوئی برابری کے حقوق لے کر بات کروانا چاہیں تو کروائیں ضرور. ان کو ٹک ٹاک پر ان کا شک دور کرنے کے لیے, جس طرح میں نے کہا یہاں 10 بندے بیٹھے ہیں, کسی پر انگلی رکھیں بھی اس سے بات کرنی ہے, انشاءاللہ سارے تیار ہیں بات کرنے کے لیے. کریں صحیح سامنے بیٹھ کے بات. لیکن انہوں نے تو بلیک لسٹیں تیار کرنی شروع کر دی ہیں واٹس ایپ کی طرح کہ یہ اس سے بات نہیں کرنی, اس سے بات نہیں کرنی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے. تو بہرحال اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, آپ بند کرنا چاہتے ہیں براڈ تو کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا, اور سارے بھائیوں کا شکریہ جو یہاں آئے. اسی طرح اس کو جاری رکھیں, ان کو بلائیں, ان کے پاس جائیں, لیکن کوشش کریں کہ بھئی بات ہو جائے. بات یہ مطلب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, دعوے وہاں پہ بڑے بڑے کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں.
अपने लिए ये इतने सेंसिटिव हैं कि कहते हैं कि कोई मिर्जा साहब को वायद के सीगे से ना बुलाए, अपनी बराडों पर वो ले सलाम ले सलात भी पढ़ते हैं, हमारे पास आते हैं आके गालियां देना शुरू कर देते हैं। मतलब कोई है बराबरी की जगह जहां पर ये बात कर सकते हो? इनको इंशाल्लाह इनके दजल और फरेब की पूरी कहानी सुनाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक हम वक्त सारे साथी तैयार हैं। आप जब तक मुमकिन हो इस तरह की ब्रॉड को ज्यादा टाइम दिया करें और उस पर ज्यादा, क्योंकि सारे माशाल्लाह सबकी स्पीकिंग पावर अच्छी है तो सारे कंटिन्यूसली बोल सकते हैं, तो बड़ी खुशी होती है इस तरह का मंजर देखकर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और सब भाइयों को अल्लाह ताला दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आमिर भाई जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा ज़ियाब भाई अगर आप मौजूद हैं, आप कुछ कंक्लूडिंग बात करना चाहें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं फिर कुछ बात अर्ज कर दूं। जी ज़ियाब भाई आप मौजूद हैं? कि ज़ियाब भाई शायद मसरूफ हैं, तो खलीफा भाई आपने कुछ कहना है, उसके बाद मैं फिर अपनी कुछ बात रख दूं। नहीं, मेरा ख्याल है मैंने बात मुकम्मल अपनी कर ली है, आप बस क्लोजिंग रिमार्क्स दें और बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अच्छा जी, वंस अगेन अफसल भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुसलमानों को अपने जज्बात की तर्जुमानी का मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके मशकूर हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह 3-4 बातें सिर्फ यहाँ पे, चूँकि एक टॉपिक इत्तेफाक से बन गया, उस पर हम कंक्लूड कर देते हैं। हमारे नईम भाई ने तवज्जो दिलाई कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो थे वो यहूदियों के अक़वाल ईसाइयों को इल्ज़ामी जवाब के तौर पे पेश करते थे। आप अंदाज़ा करें कितनी बड़ी इल्मी ये डिसऑनेस्टी है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा कि मैंने इल्ज़ामी जवाब के तौर पे ईसाइयों को जो कुछ कहा है, अगर उसमें से कोई बात भी इंजील में ना हो तो साबित करो। हालांकि देख लें उसके साथ में खुद ही इकरार भी किया हुआ है कि मैंने उनको इल्ज़ामी जवाब देने के लिए यहूदियों के इकवाल कोट किए हैं। अब कितनी इसमें तज़ाद बयानी है। दूसरी बात यह है कि इल्ज़ामी जवाब के हवाले से एक असूल याद रखिएगा, इल्ज़ामी जवाब की तारीफ़ ही होती है कि अगर आप पे किसी ने कोई एतराज़ वारिद किया है, मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मुसलमान से कोई आदमी कहता है कि भाई आपके जो नबी थे जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ क्यों की, वो हम पे एतराज़ वारिद कर दे, और वो बात करने वाला फ़र्ज़ किया ईसाई हो या वो यहूदी हो, तो हम कहें कि भाई जिस किताब को आप अपने लिए हुज्जत मानते हो, यानी बाइबल जो आपकी है, उसके ओल्ड टेस्टामेंट को जाके पढ़ो, क्या उसके अंदर ये बात मौजूद नहीं है कि जिन हस्तियों को आप मोतबर मानते हो उनकी एक से ज़्यादा बीवियाँ मौजूद थी? तो आपने देखा, इसे कहते इल्ज़ामी जवाब कि यानी जो एतराज़ आप पे किया गया उसी तरह का एतराज़ मुखालिफ पे वारिद करना उसके मुसल्लिमात में से, ये है नुक्ते वाली बात। ठीक हो गया। ये अब देखें ना, ईसाइयों को इल्ज़ामी जवाब देने के लिए यहूदियों की ब्लास्फेमी कोट करना, इसको इल्ज़ामी जवाब कहा ही नहीं जाता। और मिर्ज़ा साहब अपने फतवे के नीचे आ गए। मिर्ज़ा साहब ने चैलेंज किया था, उन्होंने कहा था मैंने जो भी इल्ज़ामी जवाब दिया है अगर वो इंजील में से ना हो तो मुझ पर एतराज़ करो, हम आपको बता देते हैं। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो मर्दाना सिफ़ात की आला तरीन सिफ़त से महरूम में महज़ थे, नाउज़ुबिल्लाह। अब मुझे बताइए कहाँ पर बात मौजूद है? क्या ये बात बाइबल में है? या आपका इस बात पर आप गौर करें कि ये इनकी बातों में कितना तज़ाद है। अब आगे देखें। उसके बाद ये है कि देखिए हमें ये क्या कहते हैं, आपने एक बात को याद रखना है। मिर्ज़ा साहब जब अपने लोगों की ट्रेनिंग किया करते थे तो मिर्ज़ा साहब उनको कहते थे कि जब तुम किसी आदमी से बात करने लगो तो पहले उससे कहो मिनहाजे नबूवत को मानते हो। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि उससे मिनहाजे नबूवत पे मनवा के दस्तखत करवा लो। अब आप सोचेंगे यार कि ये कौन सी बात है। मिनहाजे नबूवत मिर्ज़ा साहब क्या ये था कि जो एतराज़ तुम मिर्ज़ा साहिब पे करोगे उसी तरह का एतराज़ आप जो है पिछले अंबिया पे भी कर दिया जाएगा। यानी ये बात नोट करें, मिर्ज़ा साहब ने ये बाकायदा ये ट्रेनिंग दी अपने लोगों को कि पहले आप इस बात पे साइन करवाएं, और इसको वो मनहाजे नबूवत कहा करते थे कि जो एतराज़ मेरे पे करोगे मैं वो दीगर अंबिया पे करूँगा। ये इनका टोटल पोलेमिक्स है। अच्छा, अगली बात देखें, हमें क्या कहते हैं? कहते हैं जी देखो जी आप जो एतराज़ आज मिर्ज़ा साहब पे कर रहे हो वही एतराज़ तो ईसाई और यहूदी और फलाने जो है ना वो हुजूर पे करते हैं। और भाई ज़रा इस अपनी बात पे गौर करो, ज़रा सब लोग ज़रा दो बातों को नोट करें। ईसाई और यहूदी क्या हमारे आका और मौला को मानते हैं या मानने का दावा करते हैं? नहीं करते। भाई आप लोग तो हुजूर को मानने का दावा करते हो। इसी तरह देखें, ईसाई और यहूदी क्या ट्रू मुस्लिम होने का दावा करते हैं? आप तो करते हो। भाई आप अपना मुआवजना उनसे कैसे कर सकते हो? अगर वो हमारे आका और मौला पे एतराज़ करते हैं, ना तो उनका इस्लाम का दावा है ना उनका हुजूर को मानने का दावा है, आपके दोनों दावा जात मौजूद हैं, तो आप ये उनके साथ आप अपनी बात कैसे कंपेयर कर सकते हो?
اچھا اگلی بات دیکھیں، یہاں پہ ایک بات جو کی گئی ہے اصل بات وہی ہے کہ جو احمدیت قادیانیت ایک علیحدہ امت ہے، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ اگر اس بات کو وہ ایڈمٹ کر لیں ان کا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مرزا صاحب نے کہا کہ ایک مسیح آئے تھے موسوی سلسلے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں کہ ان کا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ ایک مسیح میں آیا ہوں محمدی سلسلے میں۔ اب سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جن کو مرزا صاحب موسوی سلسلے کا مسیح کہتے تھے اور خود کو ان کا مسیح قرار دیتے تھے، ان کے ماننے والے ایک علیحدہ امت ہیں۔ نصارہ ایک علیحدہ امت ہے اور امت موسوی یہودی علیحدہ امت ہے۔ قرآن نے دونوں کو سیپریٹ طور پہ امت کے طور پہ کاؤنٹ کیا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف تو مرزا صاحب دعویٰ کرے کہ میں مسیح موسوی ہوں اور میں محمدی مسیح ہوں، تو بھائی جو موسوی مسیح ہیں ان کے ماننے والے علیحدہ امت ہیں جیسا قرآن نصارہ کہتا ہے، پھر آپ کی اس امت کا حصہ کیوں ہیں؟ کتنا بڑا اعتزاز ہے یہ۔ اسی طرح دیکھیں آپ نے جو بات کی رنگ چڑھنے کے حوالے سے، ابھی انشاءاللہ آپ سب کے سامنے ایک کیس سٹڈی آ رہی ہے۔ ایک طاہر نام کا لڑکا حال ہی میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی میں پہلے سنی مسلمان تھا اور اب میں قادیانیت کو قبول کر رہا ہوں، جس کو وہ احمدیت کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ رنگ چڑھنے کی کیس سٹڈی آئے گی۔ ابھی نیچے کامنٹس میں وہ طاہر لڑکا آیا ہوا تھا، اس کے میں کامنٹس پڑھ رہا تھا، تو آپ کے سامنے یہ کیس سٹڈی موجود ہے، اس کی زبان آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، اب آگے بھی سنتے جائیے گا، اس کے کامنٹس بھی پڑھتے جائیے گا، تو آپ کے سامنے کہ کوئی آدمی قادیانیت میں جب آتا ہے تو اس پہ پھر رنگ کیسے چڑھتا ہے، ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ اس کی کیس سے واضح ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد آخری بات یہ کر دوں کہ آج افضل بھائی نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے اور وہی بات اصل ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ عقیدہ بروز، وہ عقیدہ بروز جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے پیش کیا ہے، وہ احمدیت کی جڑ ہے، وہ احمدیت کی بنیاد ہے۔ افضل بھائی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب بات ہوگی۔ اگر کوئی دنیا سے چلے جانے والا انسان بطور بروز کے واپس نہیں آ سکتا، جیسے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ آ سکتا ہے، اگر واپس نہیں آ سکتا تو سارے کا سارا احمدیت کا مقدمہ ختم۔ تو ایک تو عقیدہ بروز پہ بات ہونی چاہیے، اور دوسری الزامی جواب ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی بھی آدمی افضل بھائی اس چیز پہ اکیڈیمک ڈسکشن کو تیار ہو، آپ سے میں درخواست کروں گا، ہم حاضر ہیں۔ الزامی جواب پہ آپ ایک بات یہاں پہ رکھوائیں، مرزا صاحب نے الزامی جواب کے 10 اصول خود بیان کیے ہیں۔ ہم مرزا صاحب کے الزامی جواب کے 10 اصول ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر کیس سٹڈی کے ساتھ ثابت کریں گے کہ مرزا صاحب نے الزامی جواب کے اصول جو خود مانے، انہوں نے خود اس کی وائلیشن کی، اور آج ان کے ماننے والے اس کی وائلیشن کرتے ہیں۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی الزامی جواب پہ بھی بات ہو، جو کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، یہ ہر کسی نہ کسی بات میں یہ ٹاپک ڈسکس ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عقیدہ بروز اور الزامی جواب پہ اکیڈیمک ڈسکشن ہونی چاہیے انشاءاللہ، اور کوئی بھی اگر ان کی طرف سے اکیڈیمک ڈسکشن تیار ہو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ ونس اگین جناب سب کا بہت شکریہ، اور خاص شکریہ افضل بھائی آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ بہت شکریہ۔ افضل بڑائی صاحب آپ موجود ہیں؟ جی تھینک یو سر۔ اچھا بس میں اتنا اناؤنس کر دوں، عامر نذیر بھائی، اب یہ براڈ کاسٹ ہم بند تو کر رہے ہیں، اس کو علی کو میں نے میسیج تو کیا ہے لیکن پتہ نہیں اس کو پہنچا کہ نہیں پہنچا، تو آپ دیکھ لیں پھر بتا دیں۔ مجھے نہیں احمد علی کو۔ اچھا چلیں براڈ دوسری لگ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، اگر ان کا ٹائم لگ جائے گی۔ نہیں میں نے کہا وہ دوستوں کو بتا دینا یہاں پہ کہ جو 120 لوگ سن رہے ہیں براڈ لگ یہ شفٹ کر دیں گے۔ دوسری والی اچھا وہ یہ بحرین لگا رہا ہے، چلو جی بحرین آپ لگا لیں۔ بحرین سب کر دیں گے۔ جی تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ اوکے جی اوکے، تھینک یو سو مچ افضل بڑائی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا اور تمام ٹائٹل جو سیکنڈ لاسٹ میں